السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے اور امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ تو اس کہانی کی فرمائش ہم سے کی ہے اشفاق رضا محمد نے۔ کہانی کا نام ہے رنگ ریز میرے۔ مصنفہ ہیں عفت سحر طاہر۔ قسط نمبر 15، لاسٹ ایپیسوڈ۔ وہ ہوٹل کے کمرے میں بہت پسماندہ سا اپنے بستر پر لیٹا تھا۔ آج تو باہر گھومنے جانے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا، سو کسل مندی سے پڑا رہا۔ اس کا موبائل کب سے بج رہا تھا، مگر عائشہ کی متوقع کال اور دماغ کا دہی بننے کے خیال سے اس نے آنکھ اٹھا کر بھی مسلسل بجتے موبائل کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ کتنی ہی دیر بلا وجہ کروٹیں بدل بدل کر بھی دل اکتا گیا تو وہ اٹھ بیٹھا۔ مجھے آنا ہی نہیں چاہیے تھا پاکستان، وہ پچھتایا۔ اسی وقت موبائل دوبارہ سے بجنے لگا تو اس کی نظر روشن ہوتی اسکرین پر پڑی۔ آمنہ کا نام جگمگاتا دیکھ کر اس نے بے اختیار ہی کال اٹینڈ کر لی۔ کہاں گم ہو؟ صبح سے 10 بار کال کر چکی ہوں۔ سو رہا تھا، وہ بے رخی سے بولا۔ تم کیا یہاں سونے کے لیے آئے ہو؟ آمنہ اسے ڈانٹ کر بولی۔ تم بتاؤ شادی کب کر رہی ہو؟ حیان نے بات بدلی تو وہ مدھم پڑی۔ ابھی اس خوشی کو محسوس تو کرنے دو کہ وہ میرے سامنے ہے۔ جدائی کا موسم گزر چکا ہے اور بچھڑنے کا کوئی پل دوبارہ ہمارے بیچ نہیں آئے گا۔ وہ مدھر سی ہنسی کے ساتھ بولی تو حیان چپ رہ گیا۔ واپسی کا کیا ارادہ ہے؟ کچھ توقف کے بعد اس نے پوچھا۔ ارے، وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ ابھی تو آئے ہیں، ابھی سے واپسی؟ پہلے ہی مجھے دن چھوٹے لگ رہے ہیں۔ حیان کا ذہن بھٹکا، اسے یاد آیا جب آمنہ ترکی آئی تھی تو اس کی سوگوار نیلی آنکھیں اور کبھی کبھار عائشہ کی بے تکی باتوں پہ ابھرنے والی ہنسی نے ہی اسے اس محبت کی وادی میں بھٹکتی لڑکی کی طرف متوجہ کیا تھا۔ وہ لمبے چوڑے افیئر چلانے والا بندہ نہیں تھا، اس لیے جب دل کو وہ اچھی لگی تو عائشہ سے اس کے بارے پوچھ لیا۔ تب اسے پتا چلا کہ وہ زیاد کے ساتھ کمیٹڈ ہے۔ اس نے وہیں اپنے قدم روکے، لیکن یہ دل کم وقت بھلا کب رکتا ہے؟ اوپر سے سٹور میں 8 گھنٹے کا سامنا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس راہ کا مسافر ہوا جس کی منزل کسی اور کی ملکیت تھی۔ کہاں گم ہو؟ سو تو نہیں گئے؟ وہ کچھ کہہ رہی تھی۔ حیان چونک کر حواس میں لوٹا۔ ہاں، کیا کہہ رہی ہو؟ میں کہہ رہی ہوں کہ تم ہمیں جوائن کرو، سیٹ کے ساتھ گھومتے ہیں پورے لاہور میں۔ او نو، تم اپنا وقت انجوائے کرو، میرے اپنے پاکستانی دوست کے ساتھ میٹنگ طے ہے جس نے یہ ٹور ارینج کروایا ہے۔ میں خود چکر لگا لوں گا جب وقت ملے گا۔ وہ لہجے کو روکھا بناتے ہوئے بولا تو آمنہ تل ملائی۔ یہاں آ کر تم میرے باس نہیں ہو، سمجھے؟ اور میں تمہیں اپنی ذمہ داری پہ یہاں لائی ہوں اور پورے کا پورا تمہاری بہن کے حوالے کرنا ہے مجھے، اس لیے ذرا دھیان سے رہو۔ اس کے بعد روب انداز پہ حیان کے سارے نرم جذبات 1 سیکنڈ میں اڑن چھو ہوئے، لیکن وہ اس کے کسی بھی رد عمل سے پہلے کال ڈراپ کر چکی تھی۔ پتا تھا کہ اب جھاڑ لازم ہے۔ اس کی ہوشیاری کو محسوس کر کے موبائل آف کر کے بیڈ پہ ڈالتا حیان بے ساختہ مسکرا دیا۔ کافی اچھی دوستی ہو گئی ہے حیان سے تمہاری۔ سیاد اسے آج آؤٹ لیٹ پہ ساتھ لایا تھا، اس کے سامنے ہی آمنہ نے حیان سے کال پہ بات کی تھی۔ ہاں، اس ٹور میں تو باس بنا رہتا ہے، لیکن ویسے اچھا انسان ہے، وہ مسکرائی۔ بہنیں تو میرے جیسی ہوتی ہیں، ذلیل ہو کے بھی بھائی کا در نہیں چھوڑا میں نے، اور رشتے ٹوٹنے پہ بھی اپنے بہن بھائی والے رشتے کو قائم رکھا۔ نصرت بیگم نے دلگیر لہجے میں کہتے رک کر چادر کے پلو سے ناک رگڑی اور وقفے کے بعد بھائی کو ہمدردی سے دیکھا۔ وہ بالکل خاموش چت لیٹے چھت کی کڑیوں کو دیکھ رہے تھے۔ میاں کے چھتر کھا کے بھی بھاگ بھاگ کے یہیں آتی ہوں، وہ مزید جذباتی ہوئیں۔ مہربانی ہے تمہاری نصرت، لیکن شوہر کے اجازت کے بغیر کوئی کام کرنے سے بہت گناہ ملتا ہے، اماں نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ آئے ہائے، تو کیا اب شوہر کی خوشی کے لیے بھائی کو چھوڑ دوں؟ وہ بھائی جس کے ساتھ ساری عمر کا ناتا جوڑنے کے لیے سر میں پڑنے والی راکھ کا بھی خیال نہیں کیا میں نے۔ بار بار یہ ذکر کر کے ہمارے زخموں پہ نمک مت چھڑکا کرو نصرت، اگر بھائی سے محبت ہے تو اس کی تکلیف کا بھی خیال کیا کرو۔ اماں کا دل آج بھرا ہوا تھا۔ توبہ کرو، جو میں یہ سب سوچ کر بولتی ہوں تو میں تو آج بھی اپنے بھائی کے سکھ کے بارے میں ہی سوچتی ہوں۔ نصرت بیگم نے سوکھی آنکھوں کو چادر سے رگڑا۔ بس بھائی صاحب، بہت ہو گیا، آپ تو بستر سے لگ گئے، دل میں غموں کا ڈھیر لیے۔ پر میرے زلفی کو بڑا احساس ہے آپ کا، اب تو اللہ کے کرم سے بہت اچھی نوکری پہ بھی لگ گیا ہے۔
پورے 50,000 کما کے میرے ہاتھ پہ رکھے ہیں اس نے. اس کی خواہش ہے کہ آپ اسے اپنا بیٹا بنا لیں، اس سے پہلے کہ یہ بیٹی بھی وہی رنگ ڈنگ دکھائے. نصرت بیگم نے اماں کے تیکھے لہجے کو محسوس کرتے ہوئے سیدھا بھائی کو مخاطب کیا. اماں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں کے کونے نم ہو رہے تھے. بس نصرت، بہت ہو گئی تمہاری، اب یہ تانوں مینوں کا سلسلہ ختم کر دو. اماں نے اونچی آواز میں کہتے ہوئے ٹوکا تو نصرت بیگم بدکیں. ہماری بیٹیاں چاہے گھر سے بھاگی ہوں یا ہم نے خود بیاہ کر رخصت کی ہوں، اللہ کا شکر ہے اپنے گھروں میں رانیوں کی طرح راج کر رہی ہیں. اور یہ جو تم بار بار زلفی کا رشتہ لیے چلی آتی ہو، اب ختم کرو اس ڈرامے کو. مجھے اپنی بچی کے لیے نہیں پسند وہ، نہ اس کا کردار. ان کا لہجہ دبنگ اور بلند تھا. نصرت بیگم کی آنکھیں پھٹیں. ہم بد کردار سہی، ہماری لڑکیاں گھر سے بھاگی ہوئی سہی، تم جا کر اپنے بیٹے کا رشتہ اسی کی طرح کی با کردار لڑکی سے کر دو. اماں نے آج عاجز آ کر نند کے آگے ہاتھ جوڑ دیے. دور فٹے منہ، لعنت ہے مجھ پہ جو شوہر کے چھتر کھا کے بھی بھاگ بھاگ کے یہاں آتی رہی. ارے میرے بیٹے کو کون سا کمی ہے لڑکیوں کی؟ وہ تو معذور ماموں کی ہمدردی میں کہنے لگا کہ ان کا بوجھ بانٹ لیتا ہوں. چھوٹی بہن کی طرح ہے زلفی کی، یہی سوچ کر خیال کر لیتا وہ. اماں تلخ ہوئیں. ہائے بڑا زہر ہے تجھے میرے زلفی پر، ذرا اپنی بیٹے کی بھی خبر لے. ایک گھر سے بھاگی، دوسری ماں باپ کی آنکھوں میں نمک مرچ ڈالے اسی کے دیور سے بیاہ رچا کے بیٹھی ہے. نصرت بیگم نے دھماکہ کیا تھا اور بھائی بھابھی کے فک چہروں کو تمسخر سے دیکھتی اٹھ کھڑی ہوئیں. یہ راز زلفی نے رات ہی ان کو بتایا تھا. اب جب دال گلتی محسوس نہ ہوئی تو انہوں نے بھی بیچ چوراہے بھانڈا پھوڑ دیا. یہ میرب کہاں جا رہی ہے؟ صبح سویرے زیاد نے میرب اور حریم کو ڈرائیور کے ساتھ روانہ کیا تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ آمنہ سے سامنا ہو سکتا ہے. گیٹ سے گاڑی باہر نکل رہی تھی جب حریم نے سائیڈ مرر میں آمنہ کو زیاد کے پاس آ کر گاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کچھ کہتے دیکھا تو اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں کر لیا. فیصلے کی گھڑی قریب تر آتی جا رہی تھی. وہ اپنے نانا سے ملنے جا رہی ہے. گڈ، تو سب راضی ہو چکے ہیں اب. وہ خوش ہوئی. تقریباً. زیاد نے گہری سانس بھری. اور یہ خوبصورت سی لڑکی کون تھی اس کے ساتھ؟ اس دن بھی دیکھی تھی میں نے میرب کے پیچھے. کیا میڈ ہے اس کی؟ وہ بنا تجسس کے پوچھ رہی تھی. زیاد نے ایک گہری نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی. یہ چہرہ اسے بے حد عزیز تھا اور آج یہی چہرہ شاید اسے بہت دور چلا جاتا. وہ ہلکے سے کھنکارا. یہ لڑکی میرب کی میڈ نہیں. وہی تو میں بھی کہوں، اتنی پیاری ڈریسنگ میں اتنی حسین لڑکی میڈ ہو بھی نہیں سکتی. وہ کھل کر مسکرائی. یہ حریم ہے، نرمین کی بہن. نرمین مطلب عباد کی بیوی کی بہن؟ وہ متحیر ہوئی. ہاں. زیاد نے گہری سانس بھری. تو یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ آمنہ نے اچنبے سے پوچھا. میرب بہت چھوٹی تھی اور عباد کی آخری وصیت تھی کہ میرب کو اس کی خالہ پالے، کیونکہ وہ میرب سے غیر مشروط محبت کرتی ہے. تو آمنہ بے چین ہوئی. تو مجھے عباد کی آخری وصیت پر عمل کرتے ہوئے حریم سے شادی کرنا پڑی تاکہ وہ میرب کو پال سکے. اگر تم مجھ سے کھو نہ گئی ہوتی تو میں وصیت کو اگنور کر کے تمہیں ہی میرب کی ماں کے طور پر چنتا، کیونکہ میں جانتا ہوں تم بھی میرب سے غیر مشروط محبت کرتی. وہ اسے نظر ملائے بغیر یقین سے بولا تو اس قدر غیر متوقع اور تلخ حقیقت سامنے آتی دیکھ کر آمنہ کی رنگت پھک پڑ گئی. اس نے لڑکھڑا کر سہارے کے لیے زیاد کا بازو تھاما تھا. ہوری. دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی متوحش سی اماں اسے کلائی سے جھپٹ کر پکڑتے ہوئے ایک طرف لے آئیں. کیا ہوا ہے اماں؟ تو نے مینو کے دیور سے شادی کی ہے؟ اماں نے انتہائی غیر متوقع سوال پوچھا تھا. حریم کا دماغ جھنجھنا کر رہ گیا. آپ سے کس نے کہا ہے یہ سب؟ اس بات کو چھوڑو، مجھے صرف یہ جاننا ہے کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ زیاد اور مینو کا شوہر بھائی ہیں؟ اماں کیا ہم لوگ بیٹھ کر یہ باتیں نہیں کر سکتے؟ حریم نے ان کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے التجا کی تو وہ اسے اندر لے آئیں. حریم آ کر پیار سے ابا سے ملی. میرب نے میٹھی زبان میں السلام علیکم نانا جان کہا تو ان کی آنکھیں بھیگنے لگیں. حریم کی آنکھیں جلنے لگیں. اب پوچھیں اماں، کیا پوچھنا ہے؟ کیا زیاد دیور ہے مینو کا؟ انہوں نے وہی پوچھا جو نصرت بیگم ان کے کان میں پھونک کر گئی تھی اور ان کی راتوں کی نیند حرام ہو گئی یہ سوچ سوچ کر کہ جس شخص کی وجہ سے ان کے گھر کی بنیادیں ہل گئیں
حریم نے اسی کے بھائی سے شادی پہ حامی کیسے بھر لی؟ ہاں اماں، زیاد دیور ہے مینو کا، وہ بمشکل بولی، پھر جھک کر میرب کو اٹھایا اور ان کی گود میں ڈال دیا۔ اور یہ آپ کو اپنی مینو جیسی لگتی ہے نا اماں؟ وہ رونے لگی۔ یہ آپ کی مینو کی ہی بیٹی ہے۔ کمرے کی چھت جیسے سب نفوس پر آ گری۔ تو کیا تم نے اس کے شوہر سے؟ ان کے ہونٹ لرزے۔ نہیں اماں، حریم نے انہیں فوراً ٹوک دیا۔ تو وہ مرن جوگی کہاں ہے؟ وہ کیوں نہیں آئی کبھی ملنے؟ اماں نے میرب کو سینے سے لگاتے ہوئے تڑپ کر پوچھا تو حریم رو دی۔ کہا تھا نا اماں، اپنی بیٹی کے لیے بہت دعائیں کیا کرو۔ وہ مرن جوگی مر ہی گئی، اپنی اس ننھی پری کو چھوڑ کر۔ یہ یتیم بھی ہے اور مسکین بھی، ماں باپ دونوں ہی۔ حریم کی آواز ڈوب سی گئی۔ پاس کھڑی طوبہ بدقت تمام اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں سنبھال پائی تھی۔ زندگی میں انسان بہت سی باتیں ایسی سنتا ہے جنہیں سنتے ہی وہ خواہش کرتا ہے کہ کاش یہ بات چھوٹی ہو۔ آمنہ بھی اسی سٹیج پر تھی۔ تم مذاق کر رہے ہو زید؟ اس کی رنگت اڑی ہوئی تھی، زبان الفاظ کا ساتھ نہ دیتے ہوئے لڑکھڑائی۔ زیاد نے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی اور گویا منت کرتے ہوئے بولا، ریلیکس رہو پلیز، یہاں آؤ، بیٹھ کر سکون سے بات کرتے ہیں۔ زیاد نے لان میں رکھے سنگی بینچ کی طرف اشارہ کیا۔ آمنہ نے اس کا ہاتھ جھٹک کر بے یقینی سے پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ سکون سے؟ اس کی آنکھوں میں وحشت اتری۔ کیا یہ سکون سے کرنے والی بات ہے؟ مجھ سے مذاق مت کرو زید، میں مر جاؤں گی، وہ گھگھیائی۔ میں بھی تو زندہ ہوں، وہ ہارے ہوئے انداز میں بولا تو آمنہ سن سی رہ گئی۔ اس کی ساری امیدیں جل کر خاکستر ہو گئیں۔ خدا گواہ ہے کہ تم سے رابطے کی کتنی کوشش کی تھی میں نے۔ غم اور تمہاری گمشدگی نے توڑ دیا تھا مجھے۔ تم نے میرا انتظار بھی نہیں کیا۔ وہ اس سے زیادہ ٹوٹ گئی۔ نیلی آنکھوں پہ آنسوؤں کی سرخی سی گھل گئی۔ ماما کو اس حالت میں تمہارے بارے میں بتانا بہت مشکل تھا آمنہ۔ وہ ہر حال میں مائرہ کے ساتھ میری شادی کرنا چاہتی تھیں۔ عباد کی وصیت نے میرے پیروں میں بیڑیاں ڈال دیں۔ حریم تمہاری نہیں بلکہ مائرہ کی جگہ اس گھر میں آئی ہے آمنہ، تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ ابھی بھی؟ آمنہ کے لب لرزے اور الفاظ ان سے ٹوٹ کر گرے۔ ابھی بھی تم یہی دعویٰ کر رہے ہو؟ وہ بے حد دکھی تھی۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو پلیز۔ مجھے ہوٹل چھوڑاؤ زید، ابھی شاید میں کچھ بھی سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ یک لخت اس نے ہاتھ سے رخساروں کو رگڑ کر صاف کرتے ہوئے قطعیت سے کہا تو زیاد بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اللہ جانے کیا سوچ کر اور کس فیصلے پر پہنچ کر اس نے شازل کو میسج کیا تھا، مل سکتے ہو؟ میں نے تو بہت کوشش کی کہ ہم مل جائیں مگر تمہیں شاید میں چاہیے ہی نہیں تھا۔ 2 گھنٹے بعد شازل کا جوابی میسج آیا تو وہ پڑھ کر ٹھٹکی۔ کیا مطلب ہو سکتا ہے بھلا اس کنوتیت بھرے جواب کا؟ خیریت، حواس میں تو ہو؟ یا وہ وقت بتاؤ جب تمہارا نشہ اترے گا، میں تب کال کر لوں گی۔ کچھ سوچ کر مائرہ نے رکھائی سے لکھا تو آگے سے دانت پیسنے والے ایموجیز سینڈ کیے گئے۔ مائرہ نے بددل ہو کر موبائل رکھ دیا۔ ایک تو اتنی مشکل سے اس کا ارادہ بنا تھا کہ شازل سے مل کر ایک بار اس کے ساتھ تفصیلی بات کر کے اپنی زندگی کے متعلق کوئی فیصلہ کرتی، کہ اب وہ ایک دم پلٹا کھا گیا تھا۔ اس کے بدلے تیور اور اکھڑا سا انداز تو پچھلی ملاقات میں ہی مائرہ کو محسوس ہو گیا تھا، لیکن تب اس نے غور ہی کہاں کیا تھا ان باتوں پر، اور اب جب وہ رات بھر پاپا کی باتوں کو سوچ کر اپنی ترجیحات سیٹ کر چکی تھی تو اگلا بندہ ہی پلٹ گیا تھا۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ واٹ دا ہیل، تمہیں تو میں پوچھوں گی شازل عباس۔ اس سے در حقیقت شازل کی بے رخی برداشت نہیں ہوئی تھی۔ اس کی ایک کال پہ لبیک کہنے والا آج اس کی کال اٹینڈ کرنے کا بھی روادار نہ تھا تو یہ کوئی اچھا سائن ہرگز نہیں تھا۔ اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ایک غیر مطمئن نظر اپنے حلیے پر ڈالی، پھر وارڈروب کھول کر اپنا بہترین لباس نکال کر زیب تن کیا۔ ہلکے سے میک اپ نے اس کی شخصیت کو نکھار دیا تھا۔ مقابلہ ہو تو پھر ذرا برابری کا ہو، تمہیں بھی تو پتا چلے کہ کسے اگنور کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ سرخ اور سیاہ لباس میں ملبوس وہ تفاخر سے مسکراتی ہوئی شال شانوں پر ڈالتی آئینے کے سامنے سے ہٹی، اپنا موبائل کلچ میں ڈالا اور رابعہ بیگم کو اپنے شازل کی طرف جانے کا بتا کر گاڑی میں آ بیٹھی۔ ڈرائیور نے مستعدی سے اپنی سیٹ سنبھالی۔ شیشے سے باہر دیکھتی مائرہ کی آنکھوں میں کچھ سوچ کر مسکراہٹ سی اتری ہوئی تھی۔
زلفی بہت چڑچڑا ہو رہا تھا. کتنے دن گزرے فون والی میڈم نے نہ رابطہ کیا تھا نہ ہی ایکسٹرا پیسے کمانے کا کوئی سین بن رہا تھا. اوپر سے نصرت بیگم کی کچ کچ الگ. لو بس ہو گیا تمہارا کاروبار. کہاں گیا تمہارا پارٹنر اور کہاں گئی وہ کمائی؟ ہو جائے گی کمائی بھی اماں. ایک تو تمہاری اس کیل نے نحوست ڈال رکھی ہے. مجال ہے جو کمائی منہ کر جائے میری طرف. زلفی خود بد مزاج ہو رہا تھا، سو جو منہ میں آیا بکے گیا. ابا تو یوں بھی اسٹور پر جا چکے تھے. جب سے اس نے ان کی جیب گرم کی تھی وہ زلفی کے ساتھ قدرے نرمی برتنے لگے تھے. کمینہ نہ ہو تو کمبخت ابھی تیرے پیو کو تیرے لچھن بتاتی نا، پھر وہ اپنی پشاوری چپل سے تیری خاطر کرتا. کیسے اول فول بک رہا ہے ماں کے متعلق. نصرت بیگم ہتھے سے اکھڑی تو وہ چل پلایا. میرا منہ نہ کھلواؤ اماں. لچھن تو تمہاری بھتیجیوں کے خراب ہے. انہیں بھی باہر والے ہی پسند آتے ہیں. ان سے نین مٹک کر لیں گی. بس تمہارے زلفی کی ہی ناک بہتی ہے. وہ تپا ہوا تھا. اس کل کی بچی نے جیسے اسے دروازے سے دھتکارا تھا اور ممانی نے جو اس پہ قدغن لگائی تھی، وہ سب باتیں زلفی کو آگ لگانے کو کافی تھیں. طوبہ کے بارے میں بنایا گیا منصوبہ بری طرح ناکام ہوا، بلکہ شاید اب ساری عمر نصرت بیگم اپنے بھائی بھابھی کے گھر میں قدم بھی نہ رکھتی. باہر والے لکھ پتی ہیں، تیری طرح کنگلے نہیں. نصرت بیگم بھی چل بلائیں. کہاں گیا تیرا پراپرٹی ڈیلر دوست اب؟ اف پیسوں کی ماں ہے تو بھی اماں، وہ جھنجھلایا. تو اولاد خاص طور پہ بیٹے مانگتے کیوں ہیں لوگ؟ اسی لیے نہ کہ کما کر کھلائیں والدین کو. بیچ میں سے ایک آدھ تیرے جیسے ہڈ حرام نکل آئے تو ہماری طرح لوگ امتحان میں پڑ جاتے ہیں. نصرت بیگم کی زبان تو ویسے بھی دو دھاری تلوار تھی. حد ہے اماں، پیسہ پیر ہے تم لوگوں کا. زلفی بدمزہ ہوا. ہے نا خبیث اولاد. نصرت بیگم نے دانت کچکچاتے ہوئے اس کے کندھے پہ تھپڑ رسید کیا. شادی کی خواہش ہے کہ کل کی کرتے آج کر دو. کمائی کی کوئی فکر نہیں. اور میں پوچھوں بھی نہ. اچھی دھونس ہے. کر لوں گا کمائی بھی. اور دیکھنا اماں، تمہاری یہ بھتیجیاں سڑ کے راکھ ہو جائیں گی زلفی کے ٹشن دیکھ کر. اللہ پاک مجھے اس دن تک کے لیے زندہ رکھنا. نصرت بیگم نے دعائیا انداز میں ہاتھ اٹھا کر اوپر دیکھا تو ان کا طنز پا کر زلفی تل ملاتا بڑبڑاتا ہوا باتھ روم میں گھس گیا. نکھٹو ہڈ حرام نہ ہو تو 50,000 نہ ہوئے 50 لاکھ ہو گئے کہ اب سال 2 سال بیٹھ کے کھائیں گے ہم. نصرت بیگم کا دل بھی کم جلا ہوا نہیں تھا. جلدی باہر نکل اور اسٹور پہ جا کر بیٹھ. بہت ہو گئی ہڈ حرامی. اونچی آواز میں زلفی کو سنا کر وہ بڑبڑاتے ہوئے باہر آ گئی. ابھی اس نواب زادے کو ناشتہ کروانا تھا. دروازے پہ مدھم سی دستک سن کر پیروں پہ جرابیں چڑھاتے شازل نے مصروف انداز میں آنے والے کو اجازت دی. یس. دروازہ کھلتے ہی مائرہ کی فریش مسکراتی ہوئی شکل دیکھ کر اس نے بے اختیار گہری سانس بھری اور پھر دوبارہ جرابیں پہننے لگا. میں نے سوچا دیکھ کر تو آؤں، لوگ ناراضی میں کیسے لگتے ہیں. ویسے ہی رد کرنے کے قابل. وہ کندھے اچکا کر کہتا واش روم میں چلا گیا. ہاتھ دھو کر باہر آیا تو وہ اس کے انہی لفظوں کے حصار میں جامت سی کھڑی شاید اس کی ناراضگی کی وجوہات ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی. تولیے سے ہاتھ خشک کرنے کے بعد اس نے تولیہ سٹینڈ پہ پھیلا دیا. بیٹھو. اشارے سے کرسی کی طرف اشارہ کیا تو وہ گہری سانس بھر کے مسکرائی. تب وہ توقف کے بعد دوبارہ گویا ہوا. ویسے میں باہر ہی آنے لگا تھا. وہ جو مطمئن ہو کر بیٹھنے کا ارادہ کر رہی تھی ٹھٹک گئی. تیکھی نظروں سے اسے دیکھا. تو سیدھے لفظوں میں گیٹ آؤٹ کہہ دیتے. بات کو اتنے گنجل ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ خفیف سا بھڑکی تھی. میں نے ایسا نہیں کہا، صرف بتایا ہے کہ باہر ہی چل رہا ہوں میں. بھاڑ میں جاؤ تم. وہ نخوت سے کہتی باہر نکل گئی. شازل خود سے الجھتا اس کے پیچھے لپکا. مائرہ میری بات سنو. بعجلت اسے پکارا لیکن وہ غصے میں آ چکی تھی. پھر بھی شازل نے اسے پوچھ میں جا پکڑا. یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آوازیں دے رہا ہوں میں تمہیں. اپنا رویہ دیکھا ہے تم نے؟ وہ پلٹ کر گھرائی. اسے بازو سے پکڑ کر زبردستی اپنی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر دھکیل کر وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا. مجھے گھر ڈراپ کر دو. سینے پہ بازو لپیٹتے ہوئے وہ اکھڑ انداز میں بولی، مگر وہ سنجیدہ سا سامنے دیکھتا گاڑی ڈرائیو کرتا رہا. تم مجھ سے کوئی بات کرنے آئی تھی؟ کچھ دیر کے بعد شازل نے خود ہی پوچھا، ورنہ مائرہ تو اب ایسے ظاہر کر رہی تھی جیسے کہ گاڑی میں وہ اکیلی بیٹھی ہوئی ہے. ہاں، مت ماری گئی تھی میری. پاپا نے سمجھایا تھا کہ تم ایک اچھے انسان ہو اور میں نے اس بات کا یقین کر لیا. وہ بھڑکی. اور زیاد؟ شازل نے ایک دم سے پوچھا.
کیا زیاد؟ وہ گڑبڑائی۔ زیاد اس سارے منظر میں کہاں فٹ ہو رہا ہے؟ مجھے بس یہ جاننا ہے۔ زیاد کا ہماری زندگی سے کیا تعلق؟ وہ مکر گئی۔ وہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ اس سارے سفر میں زیاد کہاں رہ چکا ہے، یا وہ تمام عمر ہمارے ساتھ ساتھ ہی چلے گا؟ شازل نے تیکھی نگاہ اس ضدی اور بے وقوف لڑکی پر ڈالی۔ شازل کی بات سن کر وہ کئی لمحوں کے لیے چپ رہ گئی، پھر گویا تھک کر سر سیٹ سے ٹکا دیا۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا تھا، میری ضد یا پھر انا کا مسئلہ، مگر یہ طے ہے کہ ان 2 لفظوں سے بڑھ کر وہ اور کچھ بھی نہیں تھا میری زندگی میں۔ اور اس ضد یا انا کے چکر میں اس کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کیا تم نے؟ شازل نے احتیاط سے موڑ کاٹتے ہوئے گہری نگاہ مائرہ پر ڈالی۔ مجھے کیا ضرورت ہے؟ اور ویسے بھی دفع کر دیا ہے میں نے پرانے معاملات کو، نئے سرے سے صرف اپنے لیے سوچنا چاہتی ہوں میں شازل۔ وہ جذباتی ہو رہی تھی شاید۔ تھک گئی ہوں بے وجہ بے منزل راستوں پر سفر کر کر کے۔ اچھی علامات ہیں یہ تو، شازل نے تبصرہ کیا۔ تم اپنی بتاؤ، اس قدر روڈ کیوں ہو رہے ہو؟ وہ سنجیدگی سے چہرہ موڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ پروپوزل دے کر پچھتا رہے ہو؟ میں تمہیں تمہاری رضامندی سے پانا چاہتا تھا مائرہ، گھر والوں کو انوالو کیے بغیر، بنا کسی زور زبردستی کے۔ ارے ہے کسی کی مجال جو مجھ پر زور زبردستی کر سکے؟ وہ چمکی تو اتنے عرصے میں شازل کے لبوں پہ پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ دکھائی دی۔ اچھا تو پھر باراضی اور رضا جو فیصلہ کرنے آئی ہو وہ بتا دو۔ وہ تو اب تب بتاؤں گی جب تم اچھی طرح دوبارہ سے بقائمی ہوش و حواس سوچ کر اپنا پروپوزل پیش کرو گے۔ وہ ناک چڑھا کر ادا سے بولی۔ امید واثق تھی کہ اس کی اس بات میں چھپے اقرار کو سمجھ کر شازل باخوشی یقیناً فوری طور پر دوبارہ شادی کے لیے پروپوز کر دے گا، لیکن یہ اس کی خوش فہمی ہی رہی۔ یہ تو بہت اچھا مشورہ دیا ہے تم نے، میں ضرور اس پر عمل کرنا چاہوں گا۔ وہ سر خم کرتے ہوئے بولا تو مائرہ کو جھٹکا سا لگا، لیکن خود کو سنبھال کر بھی وہ جواباً مسکرا دی۔ اب دل میں کتنے بھانبھٹ جل اٹھے تھے یہ وہی جانتی تھی۔ لانگ ڈرائیو کے دوران بھی شازل نے دوبارہ یہ موضوع چھیڑا تک نہیں تھا۔ وہ بس اپنے امریکہ کے دوستوں کے قصے سناتا رہا، جبکہ مائرہ سن سی کیفیت میں اپنی قسمت کے بدلتے زاویوں پر غور کر رہی تھی۔ نہ جانے خوشیاں اس کی مٹھی میں آ کر پھسل کیوں جاتی تھی۔ اسے قسمت سے بہت گیلے شکوے تھے۔ شازل کی لنچ کی آفر اس نے ٹھکرا دی تو وہ بھی زیادہ بحث کیے بنا اسے گھر ڈراپ کر گیا تھا۔ وہ اسے خدا حافظ کہتی پس مردہ سوچوں میں الجھتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ شازل نے اسے گیٹ سے اندر تک ڈرائیو وے پہ چل کے جاتے ہوئے دیکھا، پھر سر جھٹک کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ در حقیقت وہ ایک بار پھر نئے سرے سے سوچنا چاہتا تھا۔ مائرہ کی شخصیت کے اس رخ نے اسے ڈگمگا کر رکھ دیا تھا۔ یوں تو جان سے پیاروں کے بچھڑنے کے بعد پیچھے رہ جانے والے ہر روز پل پل مرتے ہیں، لیکن یہ شاید پہلی بار ہو رہا تھا کہ مرنے والوں کے جانے کے تقریباً 1.5 سال بعد ان کا غم اور دکھ منایا جا رہا تھا۔ اماں رو رو کر نڈھال تھیں تو وہیں ابا بیچارے بھی اپنی تمام تر ضد اور انا کو پسے پشت ڈال کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ ہائے کتنی پیاری تھی مصطفیٰ احمد کو اپنی بیٹیاں، رشک و حسد کی نگاہیں کھا گئی انہیں۔ نہیں شاید غلط فیصلے یا پھر بوسیدہ سوچ۔ ہائے میری مینو مر گئی اور میرا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے بھی نہ ہوا۔ اماں کو غش آ گیا تھا۔ طوبہ دوڑ کر گلاس میں پانی لائی۔ حریم نے ان کی ہتھیلیاں اپنے ہاتھ سے رگڑیں۔ طوبہ نے روتے ہوئے ان کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ حریم نے آخری حربے کے طور پہ چند سیکنڈ کے لیے ان کی ناک چٹکی سے دبا کر سانس روکی تو وہ اگلے 1-2 لمحوں میں منہ سے گہری سانس کھینچتی ہوش میں لوٹ آئیں۔ ہائے میری بچی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیں تو حریم نے انہیں گلے سے لگا لیا اور خود بھی چپکے سے رونے لگی۔ ابا بیچارے کچھ بولے بنا بس چپ چاپ لیٹے آنسو بہاتے رہے۔ وقت تو مٹھی سے پھسلتی ریت ہے، بر وقت ذہانت سے مٹھی کس کے بند کر لو تو اپنے حصے کی سوغاتیں مل جاتی ہیں، ورنہ گزرے وقت پہ افسوس کر کے ماں سوائے آنسو بہانے کے اور کچھ باقی نہیں بچتا۔ وہ اس قدر ٹوٹی پھوٹی حالت میں ہوٹل پہنچی تھی کہ حیان اسے دیکھ کر دم بخود رہ گیا۔ کیا ہوا ہے آمنہ؟ وہ بے حد پریشان تھا۔ آمنہ جیسے کسی ہمدرد کو سامنے پا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کیا ہوا ہے کچھ بتاؤ تو صحیح۔ حیان کے ہاتھوں کے چڑیاں طوطے سبھی اڑ گئے تھے۔ وہ اسے اپنے ہی کمرے میں لے آیا تھا، اسے صوفے پر بٹھایا اور جلدی سے گلاس میں پانی لا کر اس کے ہاتھ میں تھمایا۔
جسے اس نے ایک ہی گھونٹ میں پی لیا۔ ریلیکس پلیز، اسے دوبارہ سے روتے دیکھ کر حیان مضطرب ہوا۔ زیاد سے کوئی مسئلہ ہوا ہے؟ آمنہ کو ٹوٹ کر رونا آیا۔ اس کے سارے مسئلے، ساری خوشیاں اور غم اسی ایک نام سے تو جڑے تھے، وہ نہ بھی بتاتی تو کوئی بھی سمجھ سکتا تھا۔ بہادر بنو، اتنی دور سے اس طرح ہار ماننے تھوڑی آئی ہو تم۔ ذرا سی بات پہ یوں رونا شروع کر دو گی تو کیا بنے گا باقی کی زندگی میں تمہارا؟ تعلق میں اتار چڑھاؤ آتے ہی رہتے ہیں۔ وہ شستہ انگریزی میں دلی ہمدردی سے کہہ رہا تھا جب وہ اس کی بات کاٹ کر ایک دم سے بولی، اس نے شادی کر لی ہے۔ حیان کے اعصاب کو لگنے والا جھٹکا بہت شدید تھا۔ اس نے بے یقینی سے آمنہ کی طرف دیکھا تو وہ زور زور سے رونے لگی۔ حیان نے بے اختیار ہی اپنی انگلیوں سے پیشانی کو مسلا۔ ناممکن، مذاق کر رہا ہوگا۔ حیان نے اپنے اعصاب پر قابو پاتے ہوئے اسے حوصلہ دینا چاہا، مگر وہ یوں ہی بے قراری سے آنسو بہاتی چلی گئی تو حیان کو صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ہوا۔ دھوکہ دیا ہے اس نے تمہیں۔ حیان کو غصہ آیا۔ آمنہ نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا اور سکتے ہوئے ساری بات بتائی۔ اب حیان کے سوال نے آمنہ کے آنسو ٹھٹھرا دیے۔ زیاد کی شادی کی خبر پر اول جھٹکے کے بعد بے تحاشا دکھ اس کا پہلا رد عمل تھا۔ پھر وہ زاروں زار روئی اور اب حیان کے اس سوال نے اس کے دکھ کو بھک سے اڑایا۔ اب کیا؟ اس نے سراسیمہ نگاہوں سے حیان کو دیکھا۔ ہم دوسرے ملک میں ہیں آمنہ، صرف کچھ روز کے وزٹ ویزا پر۔ اب کا مطلب ہے کہ کیا وہ اب بھی تم سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ وہ پوچھتے ہوئے اس سے نظر نہیں ملا پایا تھا۔ ہاں، راستے میں اس نے کہی ہے یہ بات، وہ اپنے وعدے اور خواہش پر قائم ہے۔ اور اس کی بیوی؟ حیان نے سلگتا ہوا سوال پوچھا تو آمنہ کی نیلی آنکھوں کی جھیلیں پھر سے بھر گئیں۔ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کہ اسے میرے متعلق پتا ہے یا نہیں۔ یہ ناراضگی اور غصہ دکھانے کا وقت نہیں ہے، ہم یہاں جسٹ فار 4 ویکس ہیں، یعنی صرف 4 ہفتوں کے لیے۔ اس سے بات کرو، معاملے کو آر یا پار لگاؤ۔ فون کالز پہ بعد میں یہ معاملات نہیں سلجھیں گے۔ یہاں اس کی ایک مکمل فیملی ہے، ظاہر ہے وہ ان سے کٹ کر کوئی فیصلہ نہیں کرے گا، تو بہتر یہی ہے کہ سارے معاملات طے کر کے جاؤ۔ رشتے کو آگے بڑھانا ہے تو بھی، اور اگر ختم کرنا ہے تو بھی۔ وہ سنگ دلی کی حد تک صاف گو تھا، عائشہ ٹھیک ہی کہتی تھی، آمنہ نے کرہ کر سوچا، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ وہ سب سچ کہہ رہا تھا۔ سٹور کا شٹر اٹھانے سے پہلے زلفی نے پھپھا کی متوقع گھرکیوں کے پیش نظر پہلے موٹر سائیکل کے بیگ سے کپڑا نکال کر شٹر کو جھاڑا اور کپڑا واپس رکھ کر وہ جیب سے چابیاں نکالتے ہوئے شٹر کے تالے پر جھکا ہی تھا کہ کسی نے اس کے بازو کو کوہنی سے پکڑ کر اسے بزور سیدھا کر دیا۔ زلفی ہڑبڑا کر آنے والے کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ سے کچھ کام ہے جناب۔ وہ جینز شرٹ میں ملبوس سن گلاسز لگائے اچھا خاصا معقول صورت نوجوان تھا۔ جی کہیے۔ یہاں نہیں، آفس چل کے بات کرنی ہوگی، میڈم نے بلایا ہے آپ کو۔ وہ جیسے سرگوشیانہ بولا۔ وہ زلفی سے عمر میں 4-5 سال بڑا ہی دکھائی دیتا تھا، لیکن اتنے ادب سے پیش آ رہا تھا کہ زلفی کا دل خوش ہو گیا۔ اوپر سے میڈم کا حوالہ، یعنی پھر سے کمائی کا موقع۔ وہ بخوشی اس کے ساتھ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر آ بیٹھا۔ ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ آپ کی میڈم کا نام کیا ہے ویسے؟ زلفی نے خاموشی سے اکتا کر خود ہی بات شروع کی اور چہرہ گھما کر ساتھ بیٹھے نوجوان کو دیکھا۔ اسی وقت اس نے زلفی کے منہ پہ تیز لیکن ناگوار بو سے اٹا رومال رکھ دیا۔ زلفی ایک لمحے کے لیے تڑپ کر اس کی گرفت میں ہی ڈھیلا پڑ گیا تو اس نے زلفی کو اپنے سن گلاسز پہنا کر سیٹ سے ٹیک لگا کر اچھی طرح سیٹ کر کے بٹھا دیا۔ اب یہی لگ رہا تھا کہ وہ نیند میں ہے اور سیٹ سے سر ٹکائے سو رہا ہے۔ وہ شخص ڈرائیور سے مخاطب ہوا، شارٹ کٹ لو اور سیدھا ہیڈ کوارٹر چلو۔ اوکے سر۔ ڈرائیور نے گاڑی کا گیئر بدلتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مصطفیٰ صاحب بالکل خاموش ہو گئے تھے، کچھ بولتے تو اندازہ ہوتا کہ کس کیفیت میں ہیں۔ حریم سے ان کی خاموشی برداشت نہیں ہو پائی تو وہ ان کے پیروں کے پاس آ بیٹھی۔ انہوں نے چونک کر اسے دیکھا، پھر ہاتھ سے بستر پر اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ حریم کی مارے خوشی کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ فی الفور ان کی پائنتی سے اٹھ کر ان کے قریب جا بیٹھی۔ مجھے معاف کر دے ابا، میں نے بھی تو آپ کا دل دکھایا ہے نہ میرا بچہ۔ ان کا لرزتا ہوا ہاتھ بڑے عرصے بعد اس کے سر پر آ کر ٹھہرا تو وہ اونچی آواز میں روتی ہوئی ان کے سینے سے لپٹ گئی۔
ابا میرے پیارے ابا، اللہ آپ کو کوئی اور دکھ نہ دکھائے۔ وہ میری سب سے لاڈلی بیٹی تھی اور دیکھو کیسے ملے بھی نہ ہی، ان کی آواز کپ کپ آ گئی۔ اسے آپ سب سے بھی محبت تھی ابا، بس اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا شوق اور من پسند زندگی پانے کی چاہت شدید تھی اس کی۔ حریم نے روندے لہجے میں کہتے ان کے سینے سے سر اٹھایا۔ لیکن وہ سب حاصل کرنے کے بعد وہ پلٹ کر بھی ہمارے پاس ہی آئی تھی، کیونکہ وہ ہمیں بھی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ بس آپ اسے دل سے معاف کر دیں ابا۔ مانا کہ نرمین نے بہت بڑا گناہ کیا، غلطی کی، لیکن زلفی واقعی اس کے قابل نہ تھا۔ معاف کر دیا میرے اللہ، میں نے اپنی بچی کو دل سے معاف کر دیا۔ ابا رو دیے۔ میرب بھاگتی ہوئی اندر آئی تو ان دونوں کو روتے دیکھ کر سہم کر دروازے ہی میں کھڑی ہو کر آنکھیں پٹ پٹا کر انہیں دیکھنے لگی، جیسے اندر کی صورتحال کا اندازہ لگا رہی ہو۔ حریم نے فوراً آنسو پوچھے اور بازو بڑھا کر ہاتھ کے اشارے سے میرب کو پاس بلایا۔ وہ دوڑ کر آئی اور میرب سے لپٹ گئی۔ عباد بھائی کی وصیت تھی کہ میرب کو میں ایک ماں کی طرح پالوں، لیکن تب حالات اس قدر بگڑے ہوئے تھے کہ اگر سیدھے سبھاؤ آ کر میرا رشتہ مانگا جاتا تو شاید آپ کی طرف سے صاف انکار ہو جاتا، کیونکہ میری منگنی زلفی سے ہو چکی تھی۔ سیاد کوئی رسک نہیں لینا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے جھوٹ بول کر حالات ایسے پیدا کر دیے کہ آپ غصے میں آ کر ہی صحیح، لیکن میری شادی اس سے کرنے پر تیار ہو گئے۔ وہ مدھم لہجے میں دکھ سموئے ساری حقیقت سے پردہ اٹھا رہی تھی۔ انہیں یاد آیا انہوں نے لمحوں میں ہی کیسے حریم کو بے اعتبار کر دیا تھا۔ انہوں نے کرب سے آنکھیں موندی۔ نہ جانے ہم لوگ اپنے رویوں میں اس قدر شدت پسند کیوں ہیں، اور کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت بیجا جذباتیت اور انا کو ایک طرف کیوں نہیں رکھتے۔ لیکن یہ سب حالات ہم انسانوں کو سبق سکھانے کے لیے ہی تو آتے ہیں ابا۔ جو گزر گیا اس سے سیکھ حاصل کر کے آئندہ ان غلطیوں سے بچنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ حریم نے اپنے دوپٹے سے ان کا نم چہرہ صاف کرتے ہوئے مسکرانے کی کوشش کی، لیکن اتنا بڑا خراج، ان کے لب کپ کپ آئے۔ جتنی بڑی غلطی اتنا ہی بڑا خراج، حریم پھیکا سا مسکرائی۔ لیکن ابھی بھی وقت نہیں گزرا ہے، میرب کو دیکھیں، یہ تو بنی بنائی نرمین لگتی ہے۔ ہم توبہ کے لیے بہت اچھے فیصلے کریں گے، پہلے کی غلطیوں کو نہیں دہرائیں گے، بیٹیوں کو اعتماد کے ساتھ اعتبار بھی دیں گے۔ اور نرمی سے مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ابا دکھ سے آنکھیں موند کر رہ گئے۔ کدھر ہو یار، ایک ہفتے سے غائب ہو، اتنی کالز کی، میسیجز چھوڑے، مگر تم ہو کہ گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو۔ کال ملتے ہی اگلے بندے کی ہیلو سن کر وہ جیسے بھڑک اٹھا۔ دوسری جانب سے بلند و بانگ کہا سنائی دیا تھا، اب تم تو 3 بھگتا چکے، ہمیں ایک کی بھی اجازت نہیں۔ اچھا تو اس عمر میں شادی کے لیے لڑکیاں دیکھنے میں مصروف ہو، شازل نے چوٹ کی۔ حق ہاں، جواب میں اس نے ایک گہری سانس بھری۔ اپنی تم جیسی قسمت کہاں کے لڑکیاں دیکھیں، ایک ہی لڑکی دیکھی ہے کیونکہ ایک ہی سے شادی کا ارادہ ہے۔ شٹ اپ، شازل ہنسا۔ لگ پتا جائے گا بچوں، پاکستانی ایک بھی وہاں کی 3 پہ بھاری ہوگی انشاءاللہ۔ بس میں یہی پتہ لگانے کو مر رہا ہوں، وہ بھی محظوظ ہوا۔ اچھا یار، ایک کام آن پڑا ہے تجھ سے، یہ بتا کہ کب فارغ مل سکتا ہے؟ اپنے جگر کے لیے تو ہمیشہ ہی ٹائم ہے، تو بس کام بتا، وہ فخر سے بولا۔ یار ایک بندہ اٹھوانا ہے ذرا، وہ آرام سے بولا تو دوسری جانب اویس ڈوگر یقیناً اچھل پڑا۔ دماغ ٹھیک ہے تیرا؟ لال پری تو پی کر نہیں بیٹھا؟ کیوں بھائی؟ شازل نے مسکراہٹ دبائی۔ بندہ ہے یار، ریڑی سے امرود سیب نہیں اٹھانا، اپنے اطمینان کا لیول چیک کر ذرا، وہ چڑ کر بولا۔ تمہارے لیے کون سی نئی بات ہے؟ شازل کرسی جھلاتے ہوئے بددستور مسکرا رہا تھا۔ انداز ہنوز چڑانے والا تھا اور مزے کی بات یہ کہ مقابل چڑ بھی رہا تھا۔ خبیث انسان، توبہ طائب کر کے لڑکی دیکھنے نکلا تھا میں، اب اگر میں نے کچھ ایسا سین کیا تو میرے پیو نے لتر مارنے ہیں مجھے۔ اچھا تو کہاں گئے وہ یاروں کے لیے کچھ بھی کرنے کے دعوے؟ شازل نے اس کی غیرت کو للکارا۔ معاملہ کیا ہے، کوئی بڑا کیس ہے کیا؟ نہیں یار، بس کسی کو توبہ طائب کروانا ہے اور ایسا کوئی چکر نہیں۔ چل ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں تو پوری ڈیٹیل پوچھتا ہوں۔ اویس نے مان جانے کا اشارہ دے دیا تھا۔ شازل نے الوداعی کلمات کہتے کال کاٹ دی، اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ سکڑی۔ در حقیقت اس کا ذہن اس وقت سخت الجھاؤ کا شکار تھا، اور آج تیسرے روز ہی زلفی رسی سے جکڑا خالی کمرے کے وسط میں رکھی کرسی پر بے ہوش پڑا تھا۔
کوئی پل آتا کہ وہ ہوش کی دنیا میں لوٹنے والا تھا۔ یہ اویس ہی کی جگہ تھی، ہیڈ کوارٹر کے نام سے مشہور۔ پولیس کی نوکری سے بہت جلد دل بھر جانے کے باعث نوکری چھوڑنے کے بعد بھی یہاں وہ معاشرے کے ناصروں کو ہلکا پھلکا ٹھونک پیٹ کر سیٹ کرتا رہتا تھا۔ زلفی کے سر کے عین اوپر 100 واٹ کا بلب جلا کر بڑا فلمی اور ڈراؤنا ماحول بنایا گیا تھا۔ خود اویس اور شاذل دونوں ٹیبل کے پار سیاہ نقاب چہرے پر چڑھائے کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ زلفی کو ہوش آیا تو اس کی آنکھوں پہ پٹی تھی اور دونوں ہاتھ پیر کرسی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ منہ کھلا تھا سو گھبرا کر چیخنے لگا۔ صبر کروئے، اسے بے ہوش کر کے ساتھ لانے والے نے ایک جھانپڑ زلفی کی گدی پہ لگاتے ہوئے آنکھوں سے پٹی کھینچ دی۔ اسے چند لمحے لگے اس منظر سے مانوس ہونے میں۔ اب بتاؤ مکھن، بچی کو کس کے کہنے پر اغوا کر رہے تھے تم؟ اویس کا انداز بات کرتے ہوئے اپنے اصل انداز گفتگو سے اب یکسر مختلف تھا۔ پٹی کھلتے ہی سامنے بیٹھے شخص نے تہکمانہ انداز میں پوچھا تو زلفی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مکافات عمل اتنی جلدی سامنے آئے گا اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کون سی بچی؟ میں تو سٹور کا شٹر کھول رہا تھا جب یہ لوگ مجھے اٹھا کے لے آئے۔ پیچھے کھڑے یہ لوگ نے ایک اور جھانپڑ اس کے کان پہ رسید کر کے شاید اس کی یادداشت واپس لانے کی کوشش کی۔ تم سے تو بس اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ اگر تم بے گناہ ہو تو تمہیں معافی دلائی جا سکے، ورنہ اصل مجرمہ تمہاری فون کال والی میڈم تو پکڑی جا چکی ہے۔ شاذل نے اونچی آواز میں کہا تو زلفی کی ساری ہیکڑی نکلتے 1 منٹ بھی نہیں لگا۔ ویسے بھی وہ کون سا عادی مجرم تھا، فوراً سیدھا ہو گیا۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے بھائی صاحب، اس میڈم نے ہی اپنی دشمنی نکلوائی ہے میرے ذریعے، اسے شاید نفرت ہے میری کزن سے۔ کزن؟ کون کزن؟ شاذل چونکا۔ وہ جی زیاد سیٹھ کی بیوی میرے ماموں کی بیٹی ہے۔ اویس نے مانی خیز نظروں سے شاذل کو دیکھا جو لب بھینچے ہوئے تھا۔ اسے اب اندازہ ہوا کہ مائرہ اصل میں زلفی تک کیسے پہنچی، اور زلفی جو پہلے ہی حریم کے خلاف تھا فوراً ہی اس طریقے سے بدلہ لینے پر آمادہ ہو گیا جس میں دلی سکون ملنے کے ساتھ مفت کا پیسہ بھی آ رہا تھا۔ شاذل نے زلفی کے پیچھے کھڑے آدمی کو اشارہ کیا تو اس نے زلفی کے ہاتھ پاؤں کھولے۔ اسے سیدھا کر کے گھر واپس چھوڑاؤ تاکہ یہ آئندہ کبھی ٹیڑھا چلنے کی جرت نہ کرے، وہ اونچی آواز میں بولا اور اویس کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آیا۔ پیچھے سے زلفی کے رونے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ پچھتا رہے ہو اب؟ ناشتے کی میز پر زیاد کو چپ چاپ دیکھ کر نزہت بیگم کرب سے گزری۔ کس بات پہ؟ زیاد نے گویا انجان بننے کا مظاہرہ کیا۔ عباد کی وصیت پر عمل کر کے۔ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ تو پھر اس لڑکی کا یہاں تمہارے پیچھے آنا اور تمہارا حریم کو اگنور کرنا، یہ سب کیا ہے؟ میں نے وصیت پر عمل کر کے اس محبت کو نبھایا ہے جو مجھے اپنے بھائی سے ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر اس وقت کیتھی گم نہ ہوتی تو میں عباد کے سامنے اسی کا نام لیتا۔ وہ اس کے متعلق سب جانتا تھا، وہ کبھی بھی مجھے اس وصیت کا پابند نہ کرتا، لیکن تب کیتھی کہیں تھی نہیں، اور میں میرب پر مائرہ جیسی خودغرض لڑکی کو مسلط نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے مجھے بہتر لگا کہ جو لڑکی میرب سے بے غرض محبت کرتی ہے اسی سے شادی کر لوں۔ وہ قطعیت سے بولا تو نزہت بیگم چور سی بن گئی۔ کیسا درست اندازہ تھا مائرہ کے بارے میں ان کی اولاد کا، صرف وہی تھیں جن کی آنکھوں پر بھتیجی کی محبت کی پٹی بندھی رہی۔ اور اب حریم کا کیا ہوگا؟ انہوں نے جلد ہی اس کیفیت سے چھٹکارا پا کر مدعے پہ آتے ہوئے پوچھا۔ وہ میری بیوی ہے، اس کی حیثیت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا مما۔ وہ ذہنی انتشار کا شکار ہونے لگا۔ لیکن کیتھی کی جگہ حریم کبھی نہیں لے سکتی۔ کیتھی وہ لڑکی ہے جس کے ساتھ میں نے اپنی ساری زندگی گزارنے کی پلاننگ کی تھی۔ لیکن یہ مت بھولو کہ اب تم اللہ کے پلان کے مطابق زندگی گزار رہے ہو، یعنی اللہ کی مرضی یہی تھی، تمہاری پلاننگ سے اوپر۔ نزہت بیگم نے تحمل سے کہا تو وہ چپ رہ گیا۔ وہ اب صرف میرب کی ہی نہیں، تمہارے بچے کی ماں بھی بننے والی ہے زیاد۔ جس باتیت میں آ کر صرف اپنی ذات کے لیے کوئی فیصلہ مت کرنا، تمہارے ساتھ اب 3 زندگیاں اور بھی جڑی ہوئی ہیں۔ نزہت بیگم نے بڑی خوبصورتی سے اس کے ذہن میں بات ڈالی تھی۔ وہ کرب سے آنکھیں موند کر رہ گیا۔ نزہت بیگم کا دل ماں کا دل تھا، وہ کچھ اپنی بیجا ضد اور ماضی کی غلطیوں پہ پشیمان بھی تھا تو فوراً پگھل گیا۔ تم نے ہمیشہ بہترین فیصلے کیے ہیں زیاد، مجھے دیکھو، میں آج تمہارے حریم سے شادی کے فیصلے پر خوش ہوں، مطمئن ہوں۔
واقعی اس سے اچھی میرب کے لیے کوئی لڑکی بھی ماں نہیں بن سکتی تھی، لیکن مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ میرب کو مارا اور زخمی کیوں کیا اس نے، اور پھر مانتی بھی نہیں۔ زیاد نے دل میں چبھی پھانس آج نکال کر سامنے رکھ ہی دی تو نصرت بیگم کی زبان لڑکھڑا گئی۔ تم بھی نا، بچوں کی الگ ہی ایک دنیا ہوتی ہے فینٹیسی سے بھرپور، کچھ بھی کہانی بنا لیتے ہیں، اور میرو تو ویسے بھی مما مما کرتی رہتی ہے، بس یوں ہی نام لے دیا اس بیچاری کا۔ میں نے بھی یہی سوچا تھا۔ وہ گہری سانس بھرتا نیپکن سے ہاتھ صاف کرتا اٹھ گیا۔ اس لڑکی کو بتا دیا ہے کہ تم نے شادی کر لی ہے؟ نصرت بیگم نے زیاد کا ستا ہوا چہرہ دیکھ کر استفسار کیا۔ جی بتا دیا ہے۔ نصرت بیگم نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تھے کہ وہ ان سے پہلے ہی قطعیت سے بول اٹھا۔ آخری فیصلہ اسی کا ہوگا مما، اس نے اللہ کی خوشنودی کے لیے تکلیفیں سہی ہیں، اور میری خاطر وہ 7 سمندر پار سے یہاں آئی ہے، تو یہ کسی طور ٹھیک نہیں کہ اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے تمام وعدوں سے منکر ہو کر اس کے سامنے ایک مسلمان کا مسخ کردار پیش کروں۔ اگر وہ اب بھی میرے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے تو میں اس سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ نصرت بیگم کے سر پہ جیسے چھت آ گری ہو۔ وہ آؤٹ لیٹ پہنچنے تک آمنہ کو کئی بار کال کر چکا تھا، لیکن اس نے کال اٹینڈ نہیں کی تھی۔ آفس پہنچ کر حیان کو کال کرنے کا تہیہ کر کے اس نے موبائل ساتھ والی سیٹ پر پھینک دیا۔ وہ گاڑی سے نکل رہا تھا جب اس کے موبائل کی رنگ ٹون بجی۔ اس کے ذہن میں پہلا نام آمنہ کا آیا، لیکن اسکرین پہ حریم کا نام دیکھ کر وہ ٹھٹکا۔ اندر بڑھتے ہوئے اس نے کال اٹینڈ کی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، سلام کا جواب دے کر وہ مختصر بولی۔ اور میرو کا کیا حال ہے؟ وہ سٹاف کو سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیتے ہوئے اپنے آفس کی طرف آ گیا۔ میرو بھی بالکل ٹھیک ہے۔ زیاد ٹھٹکا۔ حریم کی آواز اسے بھیگی ہوئی اور زکام زدہ سی لگی، جیسے وہ روتی رہی ہو۔ کرسی پہ بیٹھتے ہوئے وہ ٹھٹکا۔ میرب ٹھیک ہے نا؟ اور تم رو رہی ہو کیا؟ وہ متوحش ہوا تو حریم کے آنسو اور تیزی سے بہنے لگے۔ نہیں، اس نے بولنا چاہا لیکن آواز نم ہو کر گلے میں ہی گھٹ گئی۔ حریم کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے فوراً۔ وہ جھنجھلایا۔ جب سے میرب کی گمشدگی کا واقعہ ہوا تھا تب سے وہ اس کی طرف سے بہت محتاط رہتا تھا۔ اب بھی حریم کے رونے پر دھیان سیدھا میرو کی طرف ہی گیا۔ اماں ابا کو نرمین اور عباد بھائی کی ڈیتھ کے متعلق بتا دیا ہے میں نے۔ وہ رونے لگی تو زیاد ایک دم چپ کر گیا۔ یہاں تو جیسے آج ہی صفے ماتم بچھی ہے زیاد، اور مجھ سے برداشت نہیں ہو پا رہا اب۔ کتنا ظلم کیا نا تم لوگوں نے بروقت اطلاع نہ دے کر۔ آخری بار دیکھ کر ماں باپ کو سکون ہی آ جاتا۔ اس وقت ہماری حالت بھی کچھ سوچنے لائق نہیں تھی، اور نہ ہی وقت تھا تم لوگوں کو ڈھونڈنے کا، اور بالفرض ڈھونڈ بھی لیتے تو تب شاید تم لوگ اپنی نفرت آمیز ضد اور انا کے مارے آتے بھی نہیں۔ وہ 2 ٹوک گویا ہوا تو حریم تڑپی۔ ایسے مت کہو، میرے بوڑھے والدین کی حالت دیکھو آ کر، پھر پتہ چلے گا تمہیں۔ حالات نے ہی توڑا ہے انہیں اور ان کی بیجا انا کو۔ حریم، تم بے وجہ جذباتیت کو پرے رکھ کر سوچو تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ اگر آج وہ دونوں زندہ ہوتے تو تمہارے والدین کے لیے قابل نفرت ہی تھے۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر ذرا دیر کے لیے رکا۔ میں اس لیے اس ساری صورتحال کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں کہ مما بھی تو بالکل تمہارے والدین والی سوچ رکھتی تھیں۔ انہیں بھی حالات نے توڑا ہے، تب بھی وہ نرم ہوئی ہیں۔ اس نے رسانیت سے بالکل بات مکمل کی۔ اب مجھے بتاؤ، میں واپس آؤں یا یہیں رہوں؟ حریم کا اگلا سوال غیر متوقع اور آنسوؤں میں بھیگا ہوا تھا۔ زیاد کے منہ سے فوری طور پر کوئی بات نہ نکل سکی۔ اگر تم کہو گے تو میں میرب کو لے کر خاموشی سے تمہاری زندگی سے نکل جاؤں گی۔ تم اپنے دل کی مرضی سے کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہو، جیسے پہلے کیا تھا مجھ سے شادی کے وقت۔ تم گھر آ جاؤ، میرب کے لیے اداس ہوں میں۔ وہ بدقت تمام بول پایا۔ اس لڑکی کا بھی کم نقصان نہیں کیا تھا اس نے۔ میرب کو ایک سگا رشتہ دینے کے لیے اس نے حریم سے اس کے تمام ہی رشتے چھین لیے تھے۔ اب اگر اسے چھوڑنا تھا تو فیصلہ زیاد کو بہت حوصلے سے کرنا تھا۔ اس نے فیصلہ تم پہ چھوڑا ہے آمنہ، تمہیں نہیں چھوڑا۔ حیان نے اسے مسلسل سوجی آنکھوں اور سرخ ہوتی ناک کے ساتھ روتے دیکھ کر گھرکا۔ اٹھو، باہر نکلو، یہاں اندر رو رو کر تنہائی میں مرنے سے بہتر ہے کہ باہر تازہ ہوا میں جان دی جائے۔ حیان کو کسی کی دلجوئی کرنا نہیں آتی تھی، اس کی ہمدردی بھی زخموں پہ نمک پاشی سے کم نہیں ہوتی۔
یہ اس کی اپنی سگی بہن کی تمام تر زندگی کے تجربے کا نچوڑ تھا۔ تب اس نے عائشہ کو کال ملا کر فون اسے تھمایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ عائشہ سے بات کرتے ہوئے وہ ٹوٹ گئی۔ اللہ اکبر، عائشہ دنگ تھی۔ کیا ہے یہ قیامت ٹوٹ پڑی اس بیچارے پر۔ اس پر آمنہ صدمے سے رونا بھولی۔ قیامت تو مجھ پر ٹوٹی ہے عائشہ، میں اس کے لیے سمندر پار سے یہاں آئی ہوں، محض ایک آس اور امید کا دیا تھا میں، اور وہ یہاں کسی اور کا ہو چکا ہے۔ وہ سسک اٹھی۔ ہوا نہیں آمنہ، اسے ہونا پڑا۔ حالات کا غیر جانبداری سے تجزیہ کرو، پھر ہی صحیح فیصلہ کر پاؤ گی۔ آنکھوں کا پہلا خواب ہے میرا، تو اب اس کے سوا کوئی رہا ہی نہیں تھا، اور اسے بھی میں نے کھو دیا، وہ کراہی۔ اچھی طرح سوچو سمجھو اور پھر فیصلہ کرو آمنہ۔ دعا کرو میرے لیے عائشہ، میرا دل بہت تکلیف میں ہے۔ ضرور کروں گی، اس کی بیوی سے ملو، تب شاید تمہیں فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ عائشہ نے فون رکھتے ہوئے اسے مشورہ دیا تو آمنہ نے کرب سے آنکھیں موند لیں۔ جسے آپ اپنی محبت، اپنی زندگی سمجھتے ہو، اسے کسی اور کے حوالے سے پکارا جائے تو دکھ کا لیول الگ ہی ہوتا ہے۔ آمنہ نے موبائل ایک طرف رکھتے ہوئے دونوں ہتھیلیوں سے رگڑ کر آنکھیں صاف کی تھیں، مگر آنسو تھے کہ امڈے ہی چلے آ رہے تھے۔ زلفی کو اچھی خاصی پھینٹی لگا کر بالآخر چھوڑ دیا گیا۔ نصرت بیگم اس کی دگرگوں حالت دیکھ کر تڑپ ہی تو اٹھی۔ آئے ہائے بیڑا غرق، یہ کہاں سے سر پھڑوا کر آیا ہے کمبخت، کل سے غائب ہے، موٹر سائیکل بند سٹور کے سامنے چھوڑ کے۔ تیرا باپ تھانے بھی رپورٹ کروا آیا ہے۔ تھانے کا نام سن کر زلفی بدکا۔ ایسی کیا موت پڑ گئی تھی مجھے، آ تو گیا ہوں۔ ابا کو بڑا شوق ہے تھانے کی حاضری کا، وہ سخت جھنجھلایا ہوا تھا۔ اس نے تو شکر ادا کیا تھا کہ تھوڑی بہت مار پیٹ کر کے اسے معاف کر دیا گیا تھا، اور ادھر ابا پھر سے اسے پولیس کے چکر میں پھنسانے کو تھے۔ بک تو صحیح ہوا کیا ہے، یہ نیل پڑے ہوئے ہیں ماتھے پر۔ نصرت بیگم کا دل تڑپا۔ ٹکور کر دو اماں، بس لڑائی ہو گئی تھی کسی سے، وہ کراہا۔ چل بیٹھ رضائی میں دودھ ہلدی گرم کر کے لاتی ہوں۔ نصرت بیگم ڈانٹنے کا ارادہ ملتوی کر کے افتاؤ خیزہ باہر لپکی۔ زلفی نے دونوں کان پکڑ کر اوپر کی طرف دیکھا۔ میرے تو سارے خاندان کی بھی توبہ، بھاڑ میں گیا ایسا پیسہ۔ میں ابا کی گالیوں اور ان 3000 میں ہی خوش ہوں۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا، اس مار سے اس کا دماغ ٹھکانے پر آ گیا تھا، اور چھوٹا موٹا ڈان بننے کا خواب جو اس نے دیکھ لیا تھا وہ بھی چکنا چور ہو گیا۔ وہ کراہتے ہوئے رضائی میں گھس گیا۔ ٹھنڈی رضائی نے چوٹوں کے درد کو بڑھا کر اس کی توبہ طلع کو مزید پختہ کیا تھا۔ اس بار حریم کی واپسی کوئی عام واپسی نہ تھی۔ ابا اماں نے اسے اس طرح آنسوں کے ساتھ رخصت کیا جیسے یہ اس کی وداعی کا دن ہو۔ زیاد کے ساتھ آنا، اب تم اس گھر کی بیٹی ہو تو وہ بیٹا۔ ابا کی ترجیحات اب بالکل سیٹ تھیں۔ اماں تو میرب کو اب گود سے اتارتی ہی نہ تھیں۔ طوبہ سگی بھانجی کی مزید دیوانی ہو گئی۔ اللہ پاک تجھے عرشوں کے رنگ لگائے میری بچی، عذاب تو تم نے بھی کم نہیں کاٹا۔ اماں کا دل موم ہو چکا تھا۔ بس اماں دعا کرتی رہیے گا میرے حق میں، وہ ان کے گلے لگی۔ اسے پتا تھا اب یہ لب اس کے لیے دعا کرنا کبھی بھی نہیں چھوڑنے والے تھے۔ آمنہ کے فون نمبر کے ساتھ شو ہونے والی اس کی مسکراتی ہوئی پروفائل پکچر کو دیکھتے ہوئے زیاد کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ رنگریز میرے، تجھے اجرت میں دوں یہ آنسوں کہ میرے زخموں کو رنگ دے۔ تو مہارت رکھتا ہے رنگائی میں، کچھ یوں اپنا ہنر دکھا کہ لباس زیست میں کہیں کوئی غم کا پیوند دکھائی نہ دے۔ میں اب بھی وہی ہوں اور اب بھی وہیں کھڑا ہوں آمنہ، جہاں ہم بچھڑے تھے۔ زیاد کی جذب سے پورا آواز نے اس کی آنکھوں سے آنسو رواں کر دیے۔ وہ کل سے اس کی کال اٹینڈ نہیں کر رہی تھی اور وہ مسلسل اسے وائس میسج کر رہا تھا۔ وہیں تو نہیں ہو زیڈ جہاں میں نے تمہیں کھویا تھا، اور نہ ہی ویسے ہو جیسے بچھڑتے وقت تھے۔ آمنہ کی آنکھیں ہی نہیں دل بھی رو رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا زندگی جینے کا کوئی مقصد ہی نہ رہا ہو، اور وہ جو ترکی سے پاکستان آئی تھی خوش رنگ زندگی کے سینکڑوں خواب لے کر، اب یک لخت خالی ہو گئی تھی۔ حال خراب تھا اور مستقبل ہوا میں مولک۔ مجھ سے ملو پلیز، لاتعلقی کی سزا مت دو۔ سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے تمہیں، کچھ بھی نہیں چھپایا۔
زندگی نے مجھے اپنی مرضی کے مطابق جیا ہے۔ گزرے 1.5 سال میں آمنہ کوئی بھی فیصلہ میرے دل کی خواہش نہیں تھا۔ زیاد کے ایک ایک لفظ سے وہ اذیت واضح تھی جو وہ سہ چکا تھا۔ آمنہ کی آنکھ بھر آئی۔ میں جانتی ہوں زیڈ، لیکن میرا دل بہت بری طرح سے ٹوٹا ہے۔ میں اس کرچی کرچی حالت میں تمہارے سامنے آنے کی ہمت نہیں رکھتی۔ اس نے پہلا جواب دیا تھا۔ میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا آمنہ، ہم ایک بہترین زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ بات تم نے اپنی بیوی کو بتائی ہے؟ آمنہ نے سوال کیا، اور یہ واحد سوال تھا جس کا جواب زیاد کو شاید مشکل لگا، کیونکہ پہلے کی طرح فوری جواب نہیں آیا تھا۔ آمنہ کا دل کسی نے مسلا۔ تم سے بات طے کیے بنا اس سے کیسے بات کر سکتا ہوں؟ موجودہ حالات دیکھ کر مجھے اپنانے یا چھوڑنے کا اختیار اب تمہارے پاس ہے۔ میری چاہت تو اب بھی وہی ہے۔ توقف سے میسج آیا۔ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ یک لخت کسی فیصلے پر پہنچتے ہوئے اس نے زیاد کو میسج کیا تھا۔ اوکے، میں تمہیں پک کر لوں گا۔ نہیں، میں اپنے ہوٹل کے لان میں ہی ویٹ کروں گی تمہارا۔ اوکے۔ آمنہ نے موبائل آف کر کے سائڈ پہ رکھا اور مضطرب انداز میں بالوں میں ہاتھ پھنسائے۔ یا اللہ رحم، کیا فیصلہ کروں میں؟ زندگی یا جدائی؟ اس نے زیاد سے جدائی کو موت کے کھاتے میں ڈالا تھا اور اس کے بنا زندگی کو موت سے بدتر گردانا تھا۔ حریم گھر آئی تو اسے ہر طرف عجیب سی خاموش اور وحشت پھیلی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ میرب کو لیے گھبرا کر نصرت بیگم کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ حریم سے بہت اچھی طرح ملی۔ گاڑی کی آواز سن لی تھی میں نے، باہر ہی آ رہی تھی میں۔ انہوں نے میرب کو باہوں میں بھرتے ہوئے حریم کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ کاؤچ پر بیٹھ گئی۔ بہت مزہ کیا میرو نے۔ میرب انہیں نانا اور نانی جان کی باتیں بتانے لگی، اور طوبہ خالہ اس سے کتنا پیار کرتی ہیں یہ بتاتے ہوئے میرب کا جوش اور خوشی الگ ہی تھی۔ نزہت بیگم کے دل میں طمانیت بھر گئی۔ عباد کی وصیت اور زیاد کا فیصلہ کچھ غلط نہ تھا۔ جاؤ میرب، سریا آنٹی سے کہو آپ کو ٹوائز نکال کر دیں۔ حریم نے میرب کو پچکارا تو وہ پونیاں ہلاتی بھاگ گئی۔ کیسے تھے وہاں سب؟ نزہت بیگم نے اپنے اس کے مابین تکلف کو ارادتاً ختم کر دیا تھا۔ بہت دکھ اور تکلیف میں تھے، میں نے انہیں بتا دیا ہے نرمین کی ڈیتھ کے متعلق۔ اوہ، پھر؟ انہوں نے بے اختیار پوچھا۔ پھر وہی جو گھر میں موت کے پہلے روز ہوتا ہے، آہو بکا، رونا پیٹنا۔ حریم کی آنکھیں جھلملائیں۔ ہاں، نزہت بیگم نے دکھ سے آہ بھری۔ ان کے لیے تو واقعی جیسے ابھی موت ہوئی ہے گھر میں۔ مت بتاتی، اتنا دکھ دے دیا بیچاروں کو۔ اب بتانا ضروری ہو گیا تھا آنٹی، جس طرح کے حالات بن رہے ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ اگر مجھے واپس جانا پڑے تو میرے ساتھ میرب کو دیکھ کر وہ لوگ کوئی اعتراض کریں۔ اب تو میرب ان کی جان بن گئی ہے، ان کے لیے دوسری نرمین۔ حریم نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا تو وہ بری طرح چونکی۔ کیا مطلب؟ کہاں جانا پڑے گا؟ کیا فضول باتیں سوچ رہی ہو تم؟ زیاد کی اپنی بھی ایک زندگی ہے آنٹی، میں اس پہ مسلط نہیں ہونا چاہتی۔ تو یہ اسے تمہارے گھر والوں سے جھوٹ بول کر تم سے زبردستی شادی کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ اس کی زندگی میں پہلے سے ایک لڑکی ہے۔ تم کیوں سزا بھگتو، وہ بھی 2 بار؟ وہ تیز لہجے میں بولتی اسے خائف کر گئی۔ تب وہ مجبور تھا شاید۔ وہ تب بھی مجبور تھا اور اب بھی مجبور ہے۔ تم بس یہی سوچ کر بے وقوفی میں اپنی زندگی برباد کر لینا۔ نزہت بیگم نے اسے ڈانٹا۔ شوہر ہے تمہارا، زبردستی تمہیں اپنی زندگی میں شامل کیا تھا اس نے، تو اب نبھائے۔ یہ کیا کہ خود تو من پسند زندگی کی طرف واپس پلٹ جاؤ اور جس کے ساتھ یہاں تک آئے ہو اسے بیچ راہ تنہا چھوڑ دیا جائے۔ نزہت بیگم کو زیاد کا فیصلہ بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ جن کے دل پلٹ جائیں ان پہ زبردستی نہیں کی جا سکتی آنٹی۔ اپنی ملکیت بنا احتجاج اتنی آسانی سے کسی کو سونپ دینا بے وقوفی ہے حریم۔ عورتیں تو جان لڑا دیتی ہیں لیکن اپنے شوہر کی زندگی میں دوسری عورت کو نہیں آنے دیتی۔ یہ شراکت داری برداشت کرنا بہت مشکل ہے۔ بات کرو زیاد سے، چپ چاپ دیکھتی رہو گی تو پچھتاؤ گی۔ تم سے شادی اس کا اپنا فیصلہ تھا، بنا تمہاری مرضی کے۔ اس نے نہ تب میری مرضی پوچھی تھی اور نہ اب پوچھے گا۔ محبت کی شادی تو نہیں ہے آنٹی جس کے مان کے ساتھ لڑوں اس سے۔ حریم گہرے دکھ کی لپیٹ میں تھی۔ زندگی اب جا کے کچھ ترتیب میں آنے لگی
تو تند و تیز ہوا گویا پھر سے سب کچھ منتشر کرنے پر اتر آئی تھی۔ نزہت بیگم سر تھام کر بیٹھ گئیں۔ حریم نے آزردگی سے انہیں دیکھا۔ جب تک انسان اپنی مرضی سے حالات کے مخالف چلتا رہتا ہے اسے اپنے یا کسی اور کے غلط ہونے کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جب وہ اپنی تصحیح کر لے تب اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنا غلط تھا۔ نزہت بیگم بھی اسی گرداب میں تھی۔ میں میرب کو دیکھتی ہوں، وہ آہستہ سے سانس بھرتی اٹھ گئی۔ ہاں، نزہت بیگم چونکی، پھر اٹھ کر اس کے مقابل آئیں اور اس کے شانوں پہ نرمی سے ہاتھ رکھے۔ ماں بننے والی ہو تم اس کے بچے کی، یہ کوئی کم گہرا رشتہ نہیں ہے حریم۔ جو میرب کی وجہ سے تمہیں ہر غلط اور صحیح کام کر کے تمہیں اپنا سکتا ہے، وہ اپنے بچے کو لاوارث نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے حوصلے اور عقل سے کام لے کر تم حالات کو ٹھیک کر سکتی ہو، مجھے پورا یقین ہے تم پر۔ حریم نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھتے ہوئے سر ہلایا۔ آج ان کی کہی کوئی بھی بات غلط نہیں تھی۔ اے رنگریزا، جسم پہ جو یاد کے نیل ہیں، آسمان کے تارے دکھائی دیں، تیرے پاس تو سارے رنگ ہیں، کچھ ایسا رنگ کہ کسی کو کچھ بھی دکھائی نہ دے، میری آواز کو کالا کر دے کہ کسی کو کچھ سنائی نہ دے۔ وہ جانتا تھا آج حریم واپس آنے والے تھی، پھر بھی آفس بہت دیر سے بند کیا۔ اس کے اٹھنے کے انتظار میں آج آؤٹ لیٹ کی روشنیاں رات گئے تک چلتی رہیں۔ گاڑی پورچ میں آ کر رکی تو وہ تھکے ہوئے انداز میں نیچے اترا۔ ماما اور ڈیڈ یقیناً سو چکے ہوں گے، کیونکہ دونوں ہی نے رات کھانے بعد میڈیسن لے کر سونا ہوتا تھا، ورنہ نیند دگا دے جاتی تھی۔ میرب بھی سو چکی تھی۔ گھر میں پھیلا سکوت اس بات کا گواہ تھا، اور دیر سے آنے کا مقصد یہی تھا کہ تھک ہار کر حریم بھی سو جائے۔ وہ کمرے میں داخل ہونے تک لا یعنی سوچوں میں گم رہا۔ کمرے میں نائٹ بلب آن تھا۔ وہ کاؤچ پہ بیٹھ کر اندھیرے میں ہی جوتے اتارنے لگا۔ بہت دیر لگا دی آج۔ حریم کی مدھم سی آواز کمرے میں ابھری تو وہ گہری سانس بھرتا چپل پہن کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں، آرڈر کمپلیٹ ہو گیا تھا، آج روانہ کرنا تھا۔ تمہارا نائٹ ڈریس واش روم میں لٹکا دیا تھا میں نے۔ اس کا رخ ڈریسنگ روم کی طرف دیکھ کر حریم نے بتایا۔ تھینک یو۔ وہ فریش ہونے واش روم میں چلا گیا۔ باہر آیا تو حریم تکیہ اونچا کیے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ تم سوئی کیوں نہیں ابھی تک؟ زیاد اپنی جگہ پر آ کر لیٹا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ تو صبح بھی ہو سکتی تھی، خود کو اتنا تھکانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ آنکھوں پہ بازو رکھتے ہوئے عام سے انداز میں بولا تو حریم تپی۔ میرا گھر بربادی کے دہانے پر ہے اور میں اطمینان سے سوتی رہوں؟ اس کے انداز نے زیاد کو متوجہ ہونے پر مجبور کر دیا۔ کس نے کہا ہے تم سے کہ تمہارا گھر برباد ہو رہا ہے؟ میں بے وقوف نہیں ہوں، مجھے سب دکھائی بھی دیتا ہے اور سمجھ میں بھی آتا ہے، الحمدللہ۔ وہ تڑک کر بولی۔ چلو بہت اچھی بات ہے، اب سو جاؤ، صبح بات کریں گے۔ وہ اسے صاف ٹال رہا تھا۔ نہیں، مجھے ابھی یہ بات کلیئر کرنی ہے زیاد۔ کیا تم مجھے چھوڑنے والے ہو؟ فضول باتیں مت کرو حریم، تم جانتی ہو کہ تم اس گھر میں میرب کے لیے لائی گئی ہو، وہ تمہارے بنا کیسے رہ سکتی ہے؟ تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی۔ وہ غنودگی کی کیفیت میں جاتے ہوئے بولا تو حریم کا دل تڑپ اٹھا۔ یعنی ان دونوں کا رشتہ تو کسی گنتی میں ہی نہیں تھا، حالانکہ وہ اسے آمنہ سے شادی کرنے کی اجازت دے کر خود کئی بار میکے جانے والی بات کہہ چکی تھی، لیکن در حقیقت یہ بات زیاد کے منہ سے سننا کس قدر ناگوار عمل تھا یہ حریم کو اب پتہ چلا تھا۔ اور تمہارا میرا کوئی رشتہ نہیں ہے کیا؟ صرف میرب ہی کا رشتہ تھا مجھ سے، تو پھر تم نے مجھے کس حق سے قبول کیا تھا زیاد مصطفیٰ؟ وہ آگے جھک کر اس کا شانہ جھنجھوڑتے ہوئے لفظوں کو چبا کر بولی تو زیاد کی نیند بھگ سے اڑی۔ میرب کی خاطر تو تم نے غلط درست ہر فیصلہ لے لیا، اپنے بچے کی قسمت کا کیا فیصلہ کیا ہے وہ بھی بتا دو، یا اسے اس کی ماں اکیلی ہی پالے گی؟ حریم کی آواز آنسوؤں میں بھیگ رہی تھی۔ زیاد سن ہوا۔ آزمائش میں پڑنے والے بہت مظلوم ہوا کرتے ہیں، جیسے حریم، جیسے آمنہ اور جیسے زیاد۔ روبی خالہ نے کوئی بات نہیں کی آپ سے؟ ناشتے کی میز پہ مائرہ نے دل کی بے چینی کو زبان دے ہی دی۔ دونوں گھروں میں جہاں پہلے بات پہ شازل اور اس کے رشتے کی بات اٹھ رہی تھی، یک لخت ہی ایسی خاموشی چھا گئی کہ جیسے کسی کو چاہت ہی نہ رہی ہو اس رشتے کی۔
وہ بھی تھک ہار کر چپ ہو گئی ہے میری طرح۔ تم جو اتنی خودسر ہو، پتہ نہیں کیا سوچ رکھا ہے تم نے اپنی زندگی کے متعلق۔ رابعہ بیگم سخت بد دل تھیں۔ میں نے کیا کہا ہے آپ سے؟ ساری بات خود پر آتے دیکھ کر مائرہ جذبز ہوئی۔ جب سے شازل آیا ہے تمہارے آگے پیچھے گھوم رہا تھا بیچارہ، تم ہی نے لفٹ نہیں کرائی تو اپنی عزت نفس سمیٹ کر ایک طرف ہو گیا ہوگا۔ رابعہ بیگم متاسف تھیں۔ مائرہ کا دماغ گھوما۔ ہاں، اتنا ہی معصوم چوزا ہے نا، عزت نفس دیکھو ذرا بیچارے کی۔ ہاں تو اور کیا، اتنے وقت میں تو اس نے 3 شادیاں کر لی ہوں گی جتنا تم نے ایک شادی کی ہاں کے لیے وقت لیا ہے۔ رابعہ بیگم چڑ کر بولیں تو اسے غصے کے ساتھ ہنسی بھی آنے لگی۔ کیا فضول باتیں کر رہی ہیں؟ اب انسان سوچ سمجھ کر فیصلہ بھی نہ کرے؟ اس کی چوتھی ہوگی، تجربہ کار ہے، مان لیا، میری تو پہلی شادی ہے۔ پہلی ہو یا آخری، سامنے والے کو گرین لائٹ کا اشارہ دینا چاہیے تاکہ وہ آپ کا انتظار کرے، نہ کہ اسے ذلیل کر کر کے پیچھے ہی ہٹا دیا جائے۔ اف، آپ کا تو الگ ہی سین چل رہا ہے بھانجے کی ہمدردی میں۔ مائرہ بد دلی سے کرسی کھسکاتی اٹھ گئی۔ بیٹھ جاؤ، ناشتہ مکمل کرو اپنا، رابعہ بیگم نے گھرکا۔ کھا لیا ہے مما، وہ بیزار تھی۔ مجھے بتا دو کیا فیصلہ کیا ہے تم نے؟ رابعہ بیگم نے بغور اس کی بے چینی اور اضطراب دیکھا۔ میں تو ہاں ہی کرنے والی تھی لیکن آپ کے بھانجے صاحب کے مزاج ہی نہیں مل رہے، وہ عام سے انداز میں بولی، مگر لہجے کا اضطراب رابعہ بیگم سے چھپ نہ سکا۔ لیکن فی الحال انہیں مائرہ کی بات نے بے حساب خوشی دی تھی۔ اللہ تیرا شکر ہے، انہوں نے بے اختیار دونوں ہاتھ اٹھا کر اوپر دیکھا۔ اب بس باقی سب تم ہم پہ چھوڑ دو۔ وہ بہت خوش تھیں۔ ایسے کیسے؟ میں نے اس بندے کی شکل دیکھی ہے، شادی کے نام پہ اس کا منہ بن گیا تھا۔ مائرہ کو شازل سے ہونے والی آخری ملاقات یاد تھی۔ ایک تو تم بچے نا، جلد باز ہو ہر معاملے میں۔ بس کہا نا، کچھ معاملات بڑوں پہ بھی چھوڑ دینے چاہیے، آسانی ہو جاتی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بہن کو فون کرنے اٹھ گئی۔ تم بس اب شادی کے کپڑے سلیکٹ کرو، منگنی کے چکر میں نہیں پڑوں گی میں، ڈائریکٹ شادی ہوگی اب تو۔ وہ ہنسی تو ان کی خوش فہمی پر مائرہ نے سر جھٹکا۔ اچھا ہے سب کو پتہ چل جائے کہ انکار میری نہیں بلکہ شازل کی طرف سے ہے۔ مائرہ کو تھوڑا اطمینان ہوا لیکن ساتھ ہی ایک کسک بھی اٹھی۔ ایک بہترین دوست اس کی بے وقوفی اور بدتر رویے کی وجہ سے اس کا لائف پارٹنر بنتے بنتے رہ گیا تھا۔ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا آمنہ، اب اس کی ترجیحات کا نقشہ بدل چکا ہے۔ اس لسٹ میں شاید تم آج بھی سب سے اوپر ہو، لیکن تمہارے بعد اس سے جڑی 2 زندگیاں اور بھی ہیں، اس کی بیوی اور بچی۔ عائشہ نے اسے سمجھایا تو وہ سسک اٹھی۔ میں نے زندگی کو اس کے بغیر سوچا ہی نہیں کبھی عائشہ، تم تو جانتی ہو وہ کب سے میری چاہت ہے۔ وقت اور حالات دیکھو آمنہ، اور جو دل چاہتا ہے وہی فیصلہ کرو، ٹوٹا ہوا دل لے کر مت آنا۔ عائشہ نے ایک پرخلوص دوست کی طرح مشورہ دیا تھا، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ حیان بھی آمنہ کو پسند کرتا ہے، لیکن وہیں وہ آمنہ کی زیاد کے لیے محبت سے بھی خوب واقف تھی۔ پہلے کبھی کبھار وہ سوچ لیا کرتی تھی کہ کاش زیاد کی جگہ آمنہ اس کے بھائی کو ہی ملے، لیکن اب اسے تکلیف میں دیکھ کر عائشہ کو صرف وہی دکھائی دے رہی تھی۔ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی محبت کو کسی اور کا ہوتے دیکھنا بہت تکلیف کی بات ہے عائشہ۔ مجھ سے بہتر کون اس دکھ سے واقف ہوگا؟ وہ بے اختیار بول اٹھی۔ تم کیسے؟ آمنہ چونکی۔ میں نہیں، حیان، عائشہ مدھم پڑی۔ آمنہ کو لگنے والا بے یقینی کا جھٹکا 1000 وولٹ کا تھا۔ تمہارا مطلب ہے کہ تمہارا کھڑوس سا بھائی یہ بھی کسی سے محبت کر سکتا ہے؟ آمنہ کو یقین نہیں آیا تھا۔ کیوں بھئی، میرے بھائی میں کیا کمی ہے؟ امیر ہے، ہینڈسم ہے، نیک بھی ہے، عائشہ برا مان کر بولی، اور ظالم بھی، آمنہ نے لقمہ دیا۔ بعض حالات میں عائشہ نے بھائی کا فوری دفاع کیا۔ اب یہی دیکھو کیسے تمہاری مدد کرنے تمہارے ساتھ چل پڑا، ورنہ سب سے زیادہ ڈانٹ تمہیں اور مجھے ہی پڑتی ہے اس سے۔ ہاں، یہ تو میں کبھی کبھار سوچتی ہوں کہ میرے ساتھ کیوں چل پڑا اتنا ظالم اور غیر جذباتی شخص، آمنہ پرسوچ انداز میں بولی۔ محبت میں، عائشہ توقف سے بولی۔ ہاں، تمہاری محبت میں، آمنہ جیسے کسی نتیجے پر پہنچی۔ میری نہیں تمہاری، عائشہ کے مدھم سے لہجے میں دیے گئے جواب نے اسے بھک سے اڑایا۔ شٹ اپ، کیا کہہ رہی ہو؟ سچ، عائشہ نے جواب دیا۔ فضول گوئی مت کرو میرے ساتھ، آمنہ نے برا فروختہ ہو کر اسے جھاڑا۔
حقیقت بتا رہی ہوں تمہیں جو حیان نے بتائی تھی مجھے۔ وہ شادی کرنا چاہتا تھا تم سے، لیکن پھر جب تمہیں زیاد دوبارہ مل گیا تو اس نے تم سے کچھ بھی کہنے سے منع کر دیا۔ جب تمہیں اس نے منع کیا تھا بتانے سے تو اب مجھے بتانے کی کیا ضرورت تھی تمہیں؟ وہ عجیب سے احساسات کا شکار ہوتی اس پر بگڑی۔ شاید تمہیں کوئی فیصلہ لینے میں اس حقیقت کی آگہی کی ضرورت پڑ جائے۔ وہ اطمینان سے کہتی آمنہ کو اچھا خاصا بے اطمینان کر گئی۔ اپنی فضول گوئی بند کرو تم، خامخواہ مجھے راہ سے بھٹکانے کی کوشش کر رہی ہو۔ آمنہ ڈسٹرب ہوئی۔ اچھا چھوڑ دو پھر اس بات کو یہیں پر، اور تم زیاد سے بات کرو۔ وہ کیا چاہتا ہے اب؟ عائشہ نے اس کی پریشانی بھانپ کر بات ہی بدل ڈالی۔ کل ملتی ہوں اس سے، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ آمنہ کو خود کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، الجھے ہوئے انداز میں بولی تو عائشہ دل ہی دل میں اس کے لیے دعا کر کے رہ گئی۔ عائشہ سے بات کر کے بھی اس کے دل کی بے چینی کم نہ ہو سکی۔ اس پہ مستزاد حیان آ گیا۔ وہ اسے زبردستی کمرے سے نکال کر لنچ کے لیے ڈائننگ ہال میں لایا تھا، مگر وہ وہاں بھی بس پلیٹ میں رکھے سلاد کو کانٹے سے ادھر ادھر کر رہی تھی۔ کھا کیوں نہیں رہی؟ حیان کو کوفت ہوئی۔ اب ایسے بندے کے سامنے بیٹھ کر وہ پیٹ بھر کے کیسے کھاتا؟ وہ اس کے ساتھ لنچ کے لیے آیا تھا مگر کھا کچھ نہیں رہا تھا۔ تم کھاؤ، مجھے بھوک نہیں ہے۔ آمنہ نے کانٹا پلیٹ میں رکھ کر پیچھے ہو کر کرسی سے ٹیک لگا لی۔ حیان کو اس وقت اس کا سامنا کرنے کا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ تمہیں اللہ پوچھے عائشہ، بھلا کیا ضرورت تھی وہ سب فضول باتیں مجھے بتانے کی؟ بے وقوفی مت کرو، حالات سے نمٹنے کے لیے انسان کا زندہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ وہ متحمل انداز میں طنز کرتے ہوئے بولا، بہت ٹھیٹ ہوں، اتنی آسانی سے نہیں مرتی، تم میری فکر مت کرو اور اپنا کھانا کھاؤ۔ اپنے امپلائیز پہ روب ڈالنے کے لیے بھی تو زندہ ہونا شرط ہے، آمنہ بد دلی سے بولی۔ جو بھی فیصلہ کرنا ہے جلدی کرو، ہمارے پاس وقت کم ہے، اور فون پہ اس طرح کے معاملات حل کرنا صرف بے وقوفی ہوتا ہے۔ ابھی تمام حالات تمہارے سامنے ہیں۔ اس کی بیوی سے ملی ہو تم؟ اسے سمجھاتے ہوئے حیان نے ایک دم پوچھا تو وہ گڑبڑائی۔ نہیں، صرف دیکھا ہے، ملوایا تو نہیں اس نے۔ کیوں؟ وہ اپنی پلیٹ میں کھانا نکال رہا تھا۔ کیوں کا جواب تو نہیں ہے میرے پاس۔ جب سے اس نے مجھے بتایا ہے اپنی شادی کے متعلق میں دوبارہ اس سے ملی ہی نہیں، تو بیوی سے کیا ملواتا مجھے؟ تو خود مل لو۔ حیان نے چکن ٹکے کا پیس اٹھاتے ہوئے پسندیدگی سے سر ہلایا۔ کیوں، مجھے کیا کرنا ہے اس سے مل کر؟ وہ ناپسندیدگی سے بولی۔ تم اس کے شوہر سے شادی کرنے والی ہو، اس کے ساتھ رہنا ہے تم نے، ملنا تو بنتا ہی ہے ایک بار۔ وہ اطمینان سے کہہ رہا تھا، آمنہ تڑپ کر رہ گئی۔ شٹ اپ، میں اس کے ساتھ رہنے والی ہوں یہ کب کہا میں نے؟ تو پھر اسے چھین کر لے جاؤ گی اس کے شوہر کو اور اس بچی کے باپ کو؟ وہ اب بھی معتدل انداز میں پوچھ رہا تھا۔ در حقیقت وہ آمنہ کو فیصلہ کرنے میں مدد دے رہا تھا، شاید تمام ممکنات اس کے سامنے رکھ کر، جن کی طرف سے وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ چھیننے والی کیا بات ہے؟ میں یہاں زید سے شادی کرنے کے لیے ہی آئی تھی حیان۔ وہ مجبوری سے نبھا رہا ہے اس رشتے کو اور بس۔ اگر وہ اپنی بیوی کو چھوڑتا ہے تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہوگا، اور اگر وہ اسے نہ چھوڑے تو؟ حیان نے تحمل سے پوچھا۔ آمنہ کا ذہن خالی ہو گیا۔ سچ کہوں تو مجھ سے اس بارے میں کچھ بھی سوچا نہیں جاتا۔ مت سوچو، بس میرے اس سوال کا جواب دے دو۔ اگر وہ اپنی بیوی کو چھوڑے بنا تم سے شادی کرنا چاہے تو تم کیا کرو گی؟ وہ اب بھی میرا ہے، اس کی شادی ایک کانٹریکٹ ہے حیان، اور بس۔ پھر میں کیوں اس سے شادی سے انکار کروں گی بھلا؟ آمنہ نے زیاد کی حمایت کی تھی۔ حیان نے جلتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اوکے، تو تمہارا فیصلہ تیار ہے، تم اب بھی زیاد سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ اس پہ واضح کیا تو آمنہ نے الجھ کر اسے دیکھا۔ ابھی مجھے زید سے ملنا ہے، میں نے اس روز کے بعد اس سے ہر رابطہ توڑ رکھا ہے۔ حیان نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس کی دماغی حالت پہ شبہ ہو۔ واہ، کیا تعلق نبھایا جا رہا ہے۔ کل مل رہی ہوں میں اس سے، سب فائنل ہو جائے گا۔ وہ اسے تسلی دے رہی تھی یا خود کو، یہ اسے خود بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ تم کھانا کھاؤ بس، یہ سب تمہارے بس کا روگ نہیں ہے، وہ طنز سے کہتا آمنہ کو زہر سے بری کوئی شے لگا۔ وہ غصے سے اپنی پلیٹ میں کھانا نکالنے لگی۔ حیان نے اپنی پلیٹ پر جھکتے ہوئے اپنی مسکراہٹ چھپا لی۔ وہ خوشبو میں بسا جلدی جلدی تیار ہو رہا تھا۔ حریم کا دل کسی نے مٹھی میں کیا۔
کہاں جا رہے ہو؟ اس کے سوال پر زیاد پورے کا پورا ہی اس کی طرف گھوم گیا۔ آفس ٹائم پہ سوال پوچھتی تم بالکل بے وقوف لگ رہی ہو، وہ کہہ کر اپنا لیپ ٹاپ اٹھانے اسٹڈی روم کے دروازے میں گھسا تو حریم نے جلدی سے اس کا موبائل اٹھا کر دھڑکتے دل کے ساتھ کانٹیکٹ لسٹ میں سے آمنہ کا نمبر اپنے موبائل پہ بھیجا اور میسج ڈیلیٹ کر کے اس کا موبائل وہیں ڈال دیا۔ وہ ابھی باہر نہیں آیا تھا، پھر بھی حریم کی سانس منتشر تھی اور دل کی دھڑکن بے ترتیب۔ اتنی سی مشقت نے ہی اسے تھکا ڈالا تھا۔ وہ اسے خدا حافظ کہتا کمرے سے نکل گیا، یا شاید اس کی زندگی سے ہی۔ اس سوچ کے ساتھ ہی حریم کا دل گھبرا اٹھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح شاندار مگر بے حد مضطرب اور سرخ آنکھیں لیے رت جگہ کا شکار لگتا تھا۔ آمنہ کا دل ڈوب سا گیا۔ یہ چہرہ اسے دنیا میں سب سے زیادہ محبوب تھا، اس کے دل کی پہلی خواہش اور زندگی کی پہلی چاہت۔ کیسی ہو؟ اس کے ساتھ لان میں رکھے سنگے مرمر کے بینچ پر اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھتے ہوئے زیاد نے ہی بات شروع کی۔ بس ملی جلی ہی کیفیت ہے، کچھ ٹوٹی ہوئی، کچھ شاکڈ، کچھ پریشان۔ یہ سب قدرت کے کھیل ہیں، قسمت کا لکھا پورا ہو کر ہی رہتا ہے آمنہ۔ زندگی صرف سکھ ہی سکھ ہوتی، دکھ نہ آتا تو سکھ کی کسی کو قدر کیسے ہوتی؟ مجھے یوں لگ رہا ہے میری تمام بھاگ دوڑ، تمام جدوجہد ایک دم سے ختم ہو گئی ہے۔ زندگی کا جو ایک مقصد باقی تھا وہ ختم ہو گیا ہے، وہ تھکے ہوئے انداز میں کہتی اس سے اپنا آپ شیئر کر رہی تھی۔ زیاد نے دکھ سے اسے دیکھا۔ ایسا مت سوچو آمنہ، میں ابھی بھی تمہارے لیے یہی ہوں۔ لیکن تم کتنے حصوں میں بٹ چکے ہو، کبھی یہ سوچا ہے تم نے؟ وہ تڑپ کر بولی۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس سے بڑھ کر اور کیا گارنٹی دوں آمنہ؟ میں اب بھی تم سے محبت کرتا ہوں، اس محبت کو نبھانا چاہتا ہوں، تمہیں دنیا میں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا۔ زیاد جذباتی ہوا۔ میں چاہتا تو تم سے جھوٹ بھی بول سکتا تھا، اپنی شادی کی بات چھپا سکتا تھا، لیکن میں سب سچ تمہیں بتا کر اپنانا چاہتا ہوں۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تمہاری بیوی بے قصور ہے، اسے کس بات کی سزا ملے؟ آمنہ نے حساسیت سے کہا۔ میں نے کافی پہلے ہی اس سے تمہارے بارے میں بات کر لی تھی، مجھے یقین تھا تم ایک نہ ایک دن ضرور لوٹو گی۔ سچ کہوں تو تم سے تمام تر محبت کے باوجود میرے لیے فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ میں تمہاری بیوی کو وہ دکھ دینا نہیں چاہتی جو تمہاری شادی کا سن کر مجھے ہوا ہے۔ آمنہ کی بات سن کر وہ چپ رہ گیا۔ کہ تم نے اپنی بیوی کو قبول نہیں کیا تھا نکاح کے بعد؟ اچانک اور بلا ارادہ ہی آمنہ کے منہ سے یہ سوال نکلا تو زیاد کے اعصاب جھنجھنا اٹھے۔ کیا اس سے ہمارے رشتے پر کوئی فرق پڑے گا؟ وہ بمشکل پوچھ پایا۔ پتہ نہیں، میں بہت کنفیوز ہوں زیاد، وہ تھکے ہوئے انداز میں بولی۔ کیا تم اسے میری خاطر چھوڑ سکتے ہو؟ آمنہ کے سوال نے اسے سن کیا۔ ہماری ایک الگ لائف ہے آمنہ، وہ اس فریم میں کہیں فٹ نہیں ہوتی۔ جہاں سے میں دیکھ رہی ہوں زیاد، وہاں اس فریم میں وہی ہے بس، ساتھ میں تم اور میرب۔ شاید تم مجھے اس فریم میں زبردستی فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ اس کی آواز آنسوؤں میں ڈوبی۔ تم تب بھی تھیں جب حریم کا نام و نشان تک میری زندگی میں نہیں تھا آمنہ، میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ محض میری خاطر کوئی بھی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو تم زیاد، میرے ساتھ اس سچویشن میں تمہاری پوری فیملی انوالو ہے۔ میں تمہارے ساتھ دغا نہیں کرنا چاہتا آمنہ۔ تو پھر تم حریم کو چھوڑ دو، وہ قدرے توقف کے بعد بے تاثر لہجے میں کہتی اٹھ کھڑی ہوئی تو زیاد نے خالی اور ذہن سی کیفیت میں اسے دیکھا۔ میں تمہیں کسی اور کے ساتھ نہیں بانٹ سکتی زیاد، وہ اپنا فیصلہ سنا کر جا چکی تھی، پیچھے بیٹھے زیاد کو کڑے امتحان میں ڈال کر، یا شاید آسان حل دے کر۔ تمہاری کوئی بات ہوئی ہے مائرہ سے؟ مطلب کوئی لڑائی وغیرہ؟ ماں کی پرتشویش انداز میں کہی جانے والی بات نے شازل کو چونکایا۔ نہیں، کیوں؟ اتنے دن ہو گئے وہ مڑ کے آئی نہیں ادھر، اور نہ ہی تم نے وہاں جانے کا کہا۔ ان کی تشویش بجا تھی۔ اس بار جب سے وہ آیا اور مائرہ سے ملا تب سے ہی وہ اس کے ساتھ شادی کی ضد لگائے ہوئے تھا، اور اب ایک دم سے دونوں طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ ایک ہفتے سے مائرہ بھی ادھر نہیں آئی تھی۔ اس کی حرکتیں ہی ایسی ہیں کہ اسے اگنور کرنا ہی بنتا ہے۔ شازل بد دلی سے بولا۔ بکو مت، انہوں نے اسے جھاڑا۔
پہلے تو دماغ کھا لیا تھا تم نے مائرہ مائرہ کر کے، اب ایسا کون سا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے کہ تم اس کا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتے؟ روبینہ بیگم خفگی سے اسے دیکھنے لگیں۔ یہ آپ اپنی بھانجی سے پوچھیں، وہی اس شادی کے لیے راضی نہیں ہے تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں خواہ کی زبردستی کرتا پھروں؟ بکو مت، انہوں نے اسے لتاڑا۔ اب نہ کوئی تم سے پوچھے گا اور نہ ہی اس بے وقوف لڑکی سے، میں اور تمہارے پاپا خود پروپوزل دے رہے ہیں تمہارا، ادھر سے بھی مائرہ کے ماں باپ ہی فیصلہ کریں گے، تم دونوں نے کبھی ہاں کبھی نہ کا کھیل ہی بنا لیا ہے۔ بے وقوفی مت کیجیے گا، بہت مشکل بھانجی ہے آپ کی، رشتہ تو شاید قبول کر لے لیکن عین نکاح کے وقت انکار کر دے گی، وہی انہیں ڈرا رہا تھا۔ ارے جاؤ، بڑے آئے تم نجومی بن کے امریکہ سے۔ وہ چڑ گئیں، مجھے تھوڑا وقت دیں مما۔ بہت وقت دے دیا بھائی، اب بس۔ رابعہ تو کہیں بھی اس کا رشتہ کرنے کو اتاولی ہو رہی ہے۔ سچ بتاؤں تو ابھی میرا دل نہیں ہے شادی کرنے کو، اس نے گہری سانس بھر کر سارا ملبہ خود پر ہی گرانے کی ٹھان لی۔ پتا تھا مجھے، تم صرف گوریاں ہی پٹا سکتے ہو۔ انہوں نے بیٹے کو گھورا تو وہ سر تھام کر بیٹھ گیا۔ فضول کے اوہام مت پالو، اپنے فیصلے پر جمے رہو، مائرہ انکار نہیں کرے گی، دیکھنا تم۔ انہوں نے اسے پچکارا تو شائزل کا دل چاہا اپنے بال نوچ لے۔ ارے اس کے انکار کی کسے فکر ہے مما، میں تو خود تیار نہیں اس سے شادی پر، وہ چلایا۔ تم تو رہنے ہی دو، انہوں نے گویا مکھی اڑاتے ہوئے اس کے اعتراض کو خارج کیا۔ آپ لوگوں سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، بیٹا چاہے پاکستانی ہو یا امریکہ سے آیا ہو، فیصلے آپ نے اپنے ہی تھوپنے ہوتے ہیں اس کے سر پر۔ وہ خفگی سے کہتا اٹھ کر چلا گیا۔ روبینہ بیگم اس کے انکار اور آناکانی کو کسی کھاتے میں نہ لاتے ہوئے فوراً بہن کو فون کر کے اس سے اس رشتے کے متعلق ڈسکس کرنے لگی، اور انہیں یہ جان کر خوشی ہوئی کہ دوسری طرف بھی مکمل ہاں ہی تھی۔ بے وقوف نہ ہو تو، لڑکی والے تیار بیٹھے ہیں شادی کے لیے اور اسے نخرے سوج رہے ہیں۔ کافی لمبی گفتگو کے بعد مطمئن ہو کر فون کیا اور پھر دونوں بہوؤں کو بلا کر انہیں بھی یہ خوشخبری سنائی۔ وہ اب اس شادی میں ذرا بھی دیر نہیں کرنا چاہتی تھی، جس میں لڑکا لڑکی دونوں ہی کے کبھی بھی ارادہ بدلنے کے 100% چانسز موجود تھے۔ گھر میں ایک خوشگوار سی ہلچل مچ گئی۔ بے وقوفی مت کرو حریم، بمشکل زندگی کو سیدھے ٹریک پہ لائی تھی تم مائرہ سے بچا کر، اور اب تم اسے اس میم کے حوالے کر دو گی۔ سجل نے فون پہ اسے جھاڑا تھا۔ تو کیا کروں، اس کے قدموں میں گر جاؤں؟ اس لڑکی سے ملو، بات کرو خود، پڑھی لکھی ہو، انگریزی بولنا بھی مسئلہ نہیں ہے تمہارے لیے تو۔ بات زبان سمجھنے کی نہیں، مدعا سمجھنے کی ہوتی ہے سجل۔ سامنے چاہے زبان والا ہو یا گونگا، کوئی مدعا نہ سمجھے تو آنکھ کان ہونے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تمہاری ساس نے بالکل ٹھیک کہا ہے، تمہیں تو شور مچا دینا چاہیے تھا اس لڑکی کو اپنے گھر میں دیکھ کر۔ سیاد کی ہمت کیسے ہوئی اسے اتنی دیدہ دلیری سے گھر لانے کی؟ سجل تو یوں بھی طبیعتاً دوسری نرمین تھی، دو ٹوک اور جو دل میں آئے وہی کرنے والی۔ مسئلہ تو ہم جیسی لڑکیوں کو ہوتا ہے۔ فون بند ہوا تو حریم نے دبی آہ بھرتے ہوئے یاسیت سے سوچا، جو ساری عمر والدین کی عزت سنبھالتے سنبھالتے اپنے حقوق بھی تاراج دیتی ہیں، کبھی والدین کی عزت کے نام پہ ان کے جذبات کچل دیے جاتے ہیں تو کبھی تمام عمر اچھی بیٹی ہونے کا ثبوت دینے کی خاطر اپنے جذبات کا گلا گھونٹ کر قربانی کی گائے بننا پڑتا ہے۔ اسے خیال آیا کیسے زیاد نے گھر آ کر دونوں کی پسند کا حوالہ دے کر ابا سے جذباتی فیصلہ کروا لیا تھا، اور اب اس نے گہری سانس بھری۔ کیا مجھے اتنی آسانی سے ہار مان لینی چاہیے؟ پہلے تو صرف میرو تھی، اب تو اس کا اپنا بچہ بھی ہے ہمارے ساتھ، تو کیا وہ سب کچھ بھول کر اپنی پرانی زندگی میں لوٹ جائے گا؟ وہ یورپین لڑکی بھلا یہاں رہے گی کبھی؟ وہ صرف زیاد کو لینے آئی ہے، بلکہ ہم سے چھیننے۔ حریم کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ اجنبی نمبر سے آنے والی کال آمنہ نے کسل مندی سے اٹینڈ کی۔ میں حریم بات کر رہی ہوں، زیاد کی وائف۔ اس کے نام سے تعارف نے آمنہ کو کرنٹ کھا کر اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں آمنہ۔ شیور، کہاں ملنا ہے بتاؤ؟ وہ تو خود بھی حریم سے مل کر کسی نتیجے پر پہنچنا چاہتی تھی، فوراً ہی مان گئی۔ میں تمہارے ہوٹل آ سکتی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ زیاد کو اس ملاقات کا پتہ نہ چلے۔ اوکے، نہیں پتہ چلے گا، آمنہ نے اسے یقین دلایا۔
اور اب آمنہ نے اس بہت خوبصورت مگر حد درجہ نروسنس کا شکار لڑکی کو گہری نظر سے دیکھا تو دل میں ٹیس سی اٹھی۔ وہ بہت اچھی طرح ڈریس اپ ہو کر آئی تھی۔ آمنہ نے ویٹر کو 2 جوس لانے کا آرڈر دیا۔ وہ اسے سنبھلنے کا موقع دینا چاہتی تھی۔ پاکستان بہت پیارا ملک ہے۔ میں یہاں پہلی بار آئی ہوں لیکن مجھے یہاں آ کر بہت اچھا لگ رہا ہے، آمنہ نے ٹھہر ٹھہر کر کہا۔ تو تم اب واپس نہیں جاؤ گی؟ حریم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ شستہ انگریزی میں پوچھا تو اس کی مسکراہٹ کا پھیکا پن آمنہ کی نظر سے بچ نہ سکا۔ میں نے ابھی کچھ بھی فیصلہ نہیں کیا، وہ حریم کو دیکھتے ہوئے صاف گوئی سے بولی۔ حریم گود میں رکھے شولڈر بیگ کے سٹریپ کو مضطرب انداز میں مسلتے ہوئے ریسٹورانٹ میں نظریں دوڑانے لگی۔ آمنہ اس لڑکی کے سامنے عجیب سا محسوس کر رہی تھی جس کے شوہر کے ساتھ اس کا افیئر چل رہا تھا۔ ویٹر ان دونوں کے سامنے فریش جوس کے گلاس رکھ گیا۔ تم زیاد کو کب سے جانتی ہو؟ حریم نے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا۔ میں اسے 4 سال سے جانتی ہوں، وہ بے اختیار مسکرائی۔ حریم کا دل کسی گہری کھائی میں ڈوبا۔ اور میں صرف 1.5 سال سے، اور قسمت دیکھو تم اس کی بیوی ہو۔ آمنہ نے ہنس کر جیسے اپنا ہی مذاق اڑایا ہو، یا شاید وہ خود کو حریم کے سامنے کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے زیاد نے تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا بنا کچھ چھپائے، کیونکہ وہ ہر رشتے کو دل سے نبھانے کا عادی ہے۔ حریم نے اسے بتایا۔ در حقیقت آمنہ اسے بے ضرر لگی تھی، دنیا کی بھیڑ میں اپنی محبت تلاش کرنے نکلی ہوئی پیاری سی لڑکی۔ آمنہ نے اسے بغور دیکھا۔ تم سے تو زبردستی شادی کی تھی نا اس نے؟ ہاں، حریم نے گہری سانس بھری۔ تم کیا سوچتی ہو اس کے بارے میں؟ ہماری صورتحال کچھ اور ہے۔ ڈراموں یا فلموں میں لڑکی کے اغوا، نکاح اور پھر محبت ہو جانے والی کہانی نہیں ہے۔ میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا، سو مجھے اس کے ساتھ ہی زندگی گزارنا تھی، حریم نے گلاس کے کنارے پر انگلی پھیرتے ہوئے بتایا۔ اور محبت؟ آمنہ نے غور سے دیکھا۔ حریم کے بلش کرتے چہرے نے اسے حیران کیا۔ اب حالات بالکل بدل چکے ہیں، میرے والدین اس شادی کو قبول کر چکے ہیں، سو اب میرے پاس اس رشتے یا زیاد سے نفرت کا کوئی جواز نہیں رہا۔ تم میرے متعلق کیا سوچتی ہو؟ آمنہ نے اس سے پوچھا تو حریم کا دل چاہا اسے بتائے کہ وہ اسے ایسی لگ رہی ہے جیسی کسی بھی عورت کو اپنا شوہر چرانے والی عورت لگ سکتی ہے۔ میں ان حالات سے پریشان ہوں بہت، اور بس۔ حریم سے کچھ کہا نہیں گیا۔ وہ زیاد کی ناراضگی مول نہیں لینا چاہتی تھی۔ وہ آمنہ سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ مجھے پتا ہے وہ تم سے شادی ضرور کرے گا، حریم ہمت کر کے بمشکل یہ جملہ بول سکی۔ تم یہ مت سمجھو کہ میں تمہیں روکنے آئی ہوں۔ آمنہ نے دیکھا وہ میز پہ کوہنیاں ٹکائے دونوں ہاتھوں کو باہم جوڑے ان کی کپ کپاہٹ روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں صرف تم سے یہ ریکویسٹ کرنے آئی ہوں کہ تم اس سے شادی کرنے کے لیے اس کے سامنے مجھے چھوڑنے کی شرط مت رکھنا۔ حریم کا گلا روندھنے لگا۔ آمنہ نے ٹیشو کا ڈبہ اس کے سامنے کیا۔ اسے اس لڑکی پر بے پناہ ترس آ رہا تھا، یا شاید خود پر اس سے زیادہ۔ اگر تمہارے پاس زیاد مصطفیٰ ہے تو میرے پاس بھی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، حریم نے آنکھیں خشک کرتے ہوئے اسے بچوں کی طرح بتایا۔ میں اسے چھوڑنے کے بارے میں سوچتی رہتی تھی کیونکہ اس نے مجھے دھوکے سے استعمال کیا، زبردستی مجھ سے شادی کی، لیکن اب حالات کچھ اور ہیں۔ تم بے شک اس سے شادی کر لو لیکن اس سے مجھے چھوڑنے کا مت کہنا۔ وہ خود سے مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا، لیکن تمہارے کہنے پر مجبور ہو کر شاید۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر رونے لگی۔ آمنہ اس کی بات سن کر عجیب سے احساسات میں گھری۔ تمہیں اتنا یقین کیسے ہے کہ وہ خود سے تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا؟ کیونکہ حریم نے جو بات اسے بتائی اس نے آمنہ کو بھگ سے اڑا دیا۔ وہ گنگ سی حریم کا چہرہ دیکھنے لگی۔ رنگ ریز میرے، جدائی ہے اور مجھے جانا ہے دور بہت، آسمان کا رنگ ہو جائے مدھم، اس سے پہلے تو میری آنکھوں میں ایسا اجلا رنگ بھر کہ پھر کہیں اندھیرا دکھائی نہ دے، سن اے رنگ ریز میرے۔ حیان بہت مخصوص انداز اور بلند آواز میں آمنہ نے اس کا نام پکارا تو ہوٹل کی لابی میں اپنی دھن میں آگے بڑھتا وہ چونک کر پورے کا پورا ہی پلٹ گیا۔ تم سے ایک کام ہے، کرو گے؟
آمنہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی اس کے پیچھے آ گئی تھی۔ سو اب سانس پھولی ہوئی اور چہرہ تمتما رہا تھا۔ حیان نے عجیب سی کیفیت میں گھرتے ہوئے گھبرا کر نظر پھیری۔ ہاں بولو، میں تمہارے کام کرنے کے لیے ہی تو یہاں آیا ہوں۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر رخ موڑے ہوئے وہ فوراً روڈ ہوا، لیکن آمنہ اتنی پریشانی اور ٹینشن میں تھی کہ مسکرا بھی نہ سکی۔ بس آخری بار، اس کے بعد شاید مجھے تمہاری مدد کی کبھی بھی ضرورت نہ پڑے۔ اس کی نیلی آنکھیں آنسوؤں سے جھلملا اٹھیں۔ اس کے لہجے کی اداسی نے حیان کو اس کی طرف متوجہ ہونے پر مجبور کر دیا۔ کہو کیا کام ہے؟ اور جواباً جو کام آمنہ نے اسے بتایا، اس نے حیان شافع کا دماغ بھگ سے اڑا دیا۔ دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں ایسے شروع ہوئیں کہ جیسے جانے کتنے سالوں کی طے شدہ منگنی کو شادی کا روپ دیا جانے والا ہو۔ دماغ خراب ہو گیا ہے سب کا۔ شازل کبھی خوش ہوتا اور کبھی جھنجھلا جاتا۔ مائرہ کا جو روپ وہ دیکھ چکا تھا، اس کے بعد در حقیقت وہ سوچ میں پڑ گیا تھا کہ اتنی شدت پسند لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرے بھی یا نہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں تھی کہ وہ اسے پسند کرنے لگا تھا، لیکن زلفی والے معاملے کو لے کر مائرہ کی طبیعت کا جو رخ اس کے سامنے آیا تھا، اس نے شازل کو دنگ کر دیا۔ وہ ان دنوں بہت جھنجھلائی ہوئی سی کیفیت میں تھا، لیکن آج گھر آیا تو خالہ کے ساتھ مائرہ کو دیکھ کر احساسات سبک ہونے لگے۔ آج کئی دنوں کے بعد اس کو دیکھا تھا تو بہت فریش اور بدلی بدلی سی لگی۔ وہ تھوڑی دیر کی خوشگوار سلام دعا کے بعد معذرت کرتے ہوئے فریش ہونے کے لیے اٹھ گیا۔ مجھے کچھ بات کرنی ہے شازل سے۔ اس کے جانے کے بعد مائرہ نے کھڑے ہوتے ہوئے دونوں خواتین کو آگاہ کیا۔ لڑائی مت کرنا، بس بات جو مرضی کرو، اجازت ہے۔ روبی خالہ نے ہنس کر کہا تو وہ مسکراتی ہوئی شازل کے کمرے کی طرف چلی آئی۔ دروازہ پر دستک دیتے ہوئے وہ ہلکی سی نروسنس کا شکار ہو گئی۔ پتہ نہیں اس کا موڈ۔ یس، شازل کی مصروف سی آواز سن کر وہ احتیاط سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ تم؟ وہ گہری سانس بھرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ جو سارا سلسلہ شروع ہوا ہے، میں اس پر تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ تمہیں یقیناً اعتراض ہوگا اس پر۔ شازل نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ تم پچھلی بار مجھ سے ناراض تھے، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تم اس شادی کے لیے راضی بھی نہیں تھے۔ وہ الگ ہی بات کر رہی تھی۔ میں تم سے اس لیے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ تم زیاد میں انٹرسٹڈ تھیں۔ وہ انتہا درجے کا صاف گو تھا۔ وہ شاید ایک بدلے کی کیفیت تھی شازل، جس نے مجھ سے بہت کچھ غلط بھی کروا دیا شاید۔ اس کی زبان لڑکھڑائی۔ شازل چونکا، اسے امید نہیں تھی کہ وہ یہ سارے اعترافات اس کے سامنے کرنے کی جرت کرے گی، لیکن اس نے مائرہ کو ٹوکا نہیں۔ جب آپ کو زندگی میں کچھ بھی دکھائی نہ دیتا ہو تب آپ کو ہر غلط فیصلہ صحیح لگتا ہے۔ اسی یقین میں آپ غلط کام بھی نارمل طریقے سے کرتے چلے جاتے ہیں۔ بس وہی اب نارمل سی کیفیت میری بھی تھی۔ میں تمہیں کبھی بتا نہ سکوں شاید، لیکن میں خود جانتی ہوں کہ میں ایک غلط سوچ کا شکار ہو کر سب کے ساتھ بہت کچھ غلط کر چکی ہوں۔ لیکن پھر تم آ گئے۔ وہ کہتے ہوئے رکی تو شازل کے ہونٹوں پہ بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی۔ شاید تم یقین نہ کرو، لیکن میں دل سے راضی ہو گئی تھی اس رشتے کے لیے، مگر پھر تم بدل گئے۔ وہ اداس ہوئی تو شازل 2 قدم بڑھ کر اس کے سامنے آ گیا۔ میں اس لیے بدلا کیونکہ مجھے وہ خالص سی مائرہ چاہیے تھی، نرم دل، سب سے محبت کرنے والی، نہ کہ سب سے بدلے لینے والی کوئی پھولن دیوی۔ مائرہ نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ زندگی کے اتار چڑھاؤ میں خود کو بیلنس رکھنا ہی اصل کامیابی ہے مائرہ۔ اگر کچھ نہ ملے تو اسے خراب یا برباد کرنے کا سوچنا بے وقوفی کے سوا اور کچھ نہیں۔ ہاں، میری سمجھ میں آ گیا تھا جب تم مجھ سے دور ہوئے، وہ بے اختیار کہتے ہوئے گھبرا کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ میری بے وقوفی تھی اور بس، ورنہ میں نے کبھی بھی زیاد سے محبت نہیں کی، مائرہ نے جلدی سے کہا تو وہ پرشوق نظروں سے اس کو دیکھنے لگا۔ سب کی چھوڑو، صرف اپنی اور میری بات کرو۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ مائرہ گڑبڑائی۔ ہماری بات تو طے ہو گئی ہے نا، میں تو بس تمہاری ناراضگی دور کرنے آئی تھی۔ اچھا، وہ لطف لینے والے انداز میں ہنسا۔ تو کرو نا ناراضگی دور۔
اس کے بدلے بدلے سے انداز دیکھ کر مائرہ کا دل ہلکا پھلکا ہو گیا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ تمہاری ناراضگی بھی دور ہو چکی ہے اور اب مجھے یہاں سے جانا چاہیے۔ مائرہ کے ہونٹوں پر پیاری سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ارے اتنی مشکل سے تو مانی ہو، ذرا تھوڑا لمبا سا اظہار محبت تو کرو۔ میرا 3 بار کا ٹوٹا ہوا دل ابھی ٹھیک سے جڑا نہیں، وہ مسکراہٹ دبا کر بولا تو اس کی بات سمجھ کر مائرہ نے مصنوعی غصے سے اسے گھورا۔ تم کبھی اپنی گزشتہ 3 شادیوں کا قصہ مجھے بھولنے دو گے یا نہیں؟ وعدہ، چوتھی اور آخری شادی ہوتے ہی مجھے پورا یقین ہے کہ تم خود کو ہی نہیں مجھے بھی سب کچھ بھلا دو گی۔ وہ بدلے ہوئے لہجے میں کہتا اس کی طرف جھکا تو وہ اس کی شرارت سمجھ کر ہنستے ہوئے دروازے کی طرف مڑی۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم دل سے اس شادی کے لیے راضی ہو۔ مجھے شک تھا کہیں تمہارے ساتھ زبردستی نہ کر رہی ہوں خالہ۔ تمہاری تو ایسی کی تیسی، وہ اس کے پیچھے لپکا تو ان کے کہے دور تک گونجے تھے۔ وہ واش روم سے باہر نکلی تو ایک دم سے چکر سا آ گیا۔ آئینے کے سامنے کھڑا زیاد بے اختیار ہاتھ میں تھاما برش رکھ کر اس کی طرف لپکا اور اسے پھرتی سے سنبھال لیا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے وہ تشویش سے اس کی زرد پڑتی رنگت دیکھ رہا تھا۔ ہاں بس یوں ہی چکر سا آ گیا تھا۔ خوراک ٹھیک کرو اپنی، کمزور سی تو ہو، وہ کہے بغیر نہ رہ سکا۔ رات بھی تم نے کھانا گول کر دیا تھا۔ بھوک نہیں لگ رہی تھی، اس کی توجہ آنکھیں نم کرنے لگی تھی۔ حریم نے صریحاً اس کی طرف نہیں دیکھا۔ میڈیسن لے رہی ہو؟ وہ اس کے بالکل قریب بیٹھا تھا۔ اس کے ملبوس سے اٹھتی خوشبو حریم کے حواس پر طاری ہونے لگی۔ ہاں شاید۔ تم ٹھیک ہو حریم؟ وہ متفکر ہوا اور بس حریم کے ضبط کی حد یہیں تک تھی۔ اس کے شانے میں چہرہ چھپا کر وہ بے اختیار رو پڑی۔ مجھے یوں بیچ راہ میں تنہا مت چھوڑو زیاد، یہ وہ راستہ ہے جہاں تم مجھے زبردستی لائے تھے، یاد ہے نا تمہیں؟ اور اب جب حالات ٹھیک ہو گئے ہیں تو تم مجھے پھر سے ایک اور امتحان میں ڈال رہے ہو۔ میرب کو تم تنہا نہیں پال سکتے تھے، اس کی خاطر تم نے ہر غلط کو صحیح مان کر جو چاہا وہ کیا، اور اپنے بچے کے لیے اتنی سی بھی ہمدردی نہیں ہے تمہارے دل میں؟ اسے میں تنہا کیسے پال لوں گی؟ اتنے حق سے وہ پہلی بار زیاد کے قریب آئی تھی۔ اس کی باتوں نے زیاد کے دل کی دنیا کو زیر و زبر کر دیا۔ آمنہ اس لڑکی کو چھوڑنے کا کہہ رہی تھی جو اس کے بچے کو جنم دینے والی تھی، اور آمنہ کون تھی؟ اس کی پہلی محبت۔ تو پھر حریم کیا تھی؟ ذہن میں ابھرتی اس سوچ کے ساتھ ہی بے اختیار اس کے بازو اٹھے اور حریم کو اپنے حصار میں لے لیا۔ زیاد کو اس پل احساس ہوا کہ 1.5 سال کے اس عرصے میں نہ جانے کب وہ ایک ہی راہ کے مسافر ہو گئے تھے۔ شاید ان دونوں کا دکھ ایک تھا، اس لیے حریم دم سادے اس کی بے اختیاری محسوس کر رہی تھی۔ اس کا دل سکون و طمانینت سے بھرنے لگا۔ زیاد کو ادراک ہوا کہ زندگی انچاہے فیصلے کرانے کی طاقت بھی رکھتی ہے۔ حیان اسے زیاد کے پاس ریسٹورانٹ میں چھوڑ کر خود گاڑی میں جا بیٹھا۔ ڈرائیور اس سے اجازت لے کر سگریٹ پینے کے لیے گاڑی سے کچھ فاصلے پر چلا گیا تھا۔ زندگی بہت غیر یقینی حالات سے بھری ہوئی ہے زیاد۔ ہم سب کبھی نہ کبھی ان حالات کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں، کبھی جان بوجھ کر اور کبھی انجانے میں۔ آمنہ خود کو بہت مضبوط بنا کر یہاں تک آ تو گئی تھی، لیکن زیاد کے چہرے پر نظر پڑتے ہی اسے لگا کہ وہ تمام عمر اس شخص سے دستبرداری کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ اسے رونا آنے لگا۔ میں جانتی ہوں اگر حالات اس قدر اچانک نہ بگڑتے تو ہم دونوں وہیں ہوتے جہاں ہم ایک تھے اور ایک دوسرے کے لیے تھے۔ میں تم سے چھپانا نہیں چاہتا آمنہ، میں نے حریم کو چاہے زبردستی اپنی زندگی میں شامل کیا ہو، لیکن میں اسے ادھوری زندگی نہیں دینا چاہتا تھا۔ ہاں میں نے اسے دل سے قبول کر لیا تھا، لیکن پھر بھی میں تم سے کیے اپنے تمام وعدے نبھانا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں تنہا دنیا کی بھیڑ میں چھوڑنا نہیں چاہتا۔ وہ جذباتی ہوا۔ لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ میں حریم کو نہیں چھوڑ سکتا، تمہاری خاطر بھی نہیں۔ وہ پریگننٹ ہے اور میں اپنے بچے کو جیتے جی یتیمی کا دکھ نہیں دے سکتا۔ زیاد کے لیے یہ ایک مشکل صورتحال تھی، لیکن وہ پوری سرخ روئی سے اس معاملے سے نکلنا چاہتا تھا۔ تو پھر لوٹ جاؤ اپنی زندگی میں زیڈ، آمنہ نے آنسو پیتے ہوئے کہا، کیونکہ میں ایک ٹکڑوں میں بٹا ہوا انسان نہیں چاہتی۔ مجھے مکمل زیڈ مصطفیٰ چاہیے، جو اب شاید کبھی مجھے نہیں مل سکتا۔ آمنہ،
زیاد نے شاکڈ نظروں سے اسے دیکھا۔ سچ کہہ رہی ہوں، تمہاری بیوی، تمہاری بیٹی اور آنے والا بچہ، تمہاری ایک مکمل لائف ہے زیڈ، اسے برباد مت کرو۔ مجھے اللہ نے اس آزمائش کے لیے چنا ہے تو اس مشکل وقت کو آسانی میں بدل کر اس سے نکالنے والا بھی وہی ہے انشاءاللہ۔ آمنہ نے اپنے بے اختیار بہتے آنسوں کو چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ زیاد گنگ سا اس کی ہمت دیکھ رہا تھا۔ خوشی کی بات بتاؤں؟ میرے بھائی ڈینیل سے رابطہ ہوا ہے عائشہ کا، وہ مجھ سے ملنے ترکی آئے گا اور مجھے یقین ہے حالات مزید بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ وہ روتے میں مسکرائی تو دھوپ چھاؤں کا سا منظر بننے لگا۔ اس نے ٹیشو سے اپنا چہرہ صاف کیا اور مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے زیاد کو دیکھا۔ میں جانتی ہوں تم اپنے وعدے اور قول میں سچے ہو زیڈ، لیکن یہ زندگی اب وہ نہیں رہی، تو ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرتے ہوئے ان میں بگاڑ لائیں۔ کچھ وقت لگے گا، لیکن یقین رکھو میں بھی تمہارے جیسی مکمل زندگی گزاروں گی انشاءاللہ۔ کیت، وہ تڑپا تو وہ رو دی۔ کیت نہیں، آمنہ کہو۔ کیت سے آمنہ تک کا سفر طے کرنے میں پوری ایک زندگی گنوائی ہے میں نے۔ اتنا مشکل فیصلہ مت کرو آمنہ، ہم حالات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ زیاد نے اسے تسلی دی۔ میں تمہیں یوں تنہا نہیں دیکھ سکتا۔ اچھا، وہ جان بوجھ کر ہنسی اور آنسو پہنچتے ہوئے شیشے کی دیوار سے پار پارکنگ لاٹ پر نظر ڈالتے ہوئے بولی، خیانت شافع بھی یہی کہتا ہے۔ زیاد خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ زندگی یہیں ختم نہیں ہوئی زیڈ، تم بس اپنی لائف اچھے سے گزارو۔ شاید چند سالوں تک میں بھی اپنی فیملی کے ساتھ تم سے ملنے آؤں۔ وہ قصدن مسکرائی۔ میں اور حیان ہوٹل سے چیک آؤٹ کر چکے ہیں، یہاں سے سیدھے ایئرپورٹ جائیں گے اور پھر ترکی۔ آمنہ، زیاد کے ہونٹ بے آواز ہلے۔ مجھ پہ یقین کرو زیڈ، میرے دل سے تمہاری محبت کم نہیں ہوئی، لیکن تمہاری شادی کی فوٹو میں زبردستی گھسنا نہیں چاہتی۔ حریم سے ملی ہوں میں، بہت خوبصورت ہے، معصوم اور بے گناہ بھی۔ وہ کہتے ہوئے کرسی کھسکا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمام باتیں یہیں چھوڑ کر جانا بہت مشکل ہے زیڈ، لیکن زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے انتہائی قدم اٹھانے ضروری ہوتے ہیں۔ یہ بات مجھ سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ زیاد نے کھڑے ہوتے ہوئے گہری سانس فضا کے حوالے کی۔ اس کا ذہن شدید پراگندہ ہو رہا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ چلتے ہوئے باہر تک آئے۔ ریسٹورانٹ سے باہر نکل کر پارکنگ لاٹ سے کچھ دور وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے ہوئے۔ حیان نے دور سے جلتی نظروں کے ساتھ یہ منظر دیکھا۔ آمنہ نے شاید آخری نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ میں تم سے ناراض ہو کر نہیں جا رہی، یہ میرا اپنا فیصلہ ہے۔ ہم اکٹھے رہ سکتے ہیں آمنہ، خود کو امتحان میں نہ ڈالو، اور مجھے بھی، زیاد نے دکھ سے کہا۔ امتحان سے بچانا ہی تو چاہ رہی ہوں ہم دونوں کو۔ مجھے یقین ہے کہ حریم جلدی تمہیں نارمل کر دے گی۔ وہ قصدن مسکرائی، پھر آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ مجھے یقین ہے ہم دونوں بہت اچھے دوست رہیں گے۔ اس نے نظر بھر کر زیاد کو دیکھا تو آنکھیں بھر آئیں۔ وہ اس کے ہاتھ چھوڑتے ہوئے آنسو چھپا کر تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ زیاد نے اس کے پیچھے لپکتے اپنے قدموں کو بہت دقت سے روکا۔ یہ حتمی جدائی کا پہلا قدم تھا۔ شاید اسے بھی آمنہ کی طرح ثابت قدم رہنا چاہیے۔ وہ وہیں کھڑا گاڑی کو جاتے دیکھتا رہا، لیکن اپنے سینے والی جگہ کا خالی پن اسے بہت اچھی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ تیز رفتار گاڑی میں وہ مسلسل ہاتھوں میں چہرہ چھپائے روئے چلی جا رہی تھی۔ حیان اس کی حالات کے پیش نظر ہی اس کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ بہادری سے فیصلے کرنے والے بزدلوں کی طرح رویا نہیں کرتے۔ اس کا ہمدردی کا اپنا ہی انداز تھا۔ تم ہی تو کہتی ہو کہ زندگی غیر یقینی ہے، کہیں بھی کچھ بھی ظہور پذیر ہو سکتا ہے۔ وہ اس کی خاموشی سے ہارا نہیں تھا۔ میں ٹوٹ گئی ہوں حیان، وہ اب بھی میرا طالب تھا، لیکن میں بزدل بن گئی۔ نہ اسے امتحان میں ڈالنے کی ہمت کر پائی، نہ ہی خود کو۔ وہ بے دردی سے اپنے آنسو پہنچ کر صاف کر رہی تھی۔ آنسوؤں کی شدت سے گلابی ہوتی نیلی آنکھیں اور تمتماتی رنگت۔ حیان نے پہلی بار نگاہ بھر کر اسے دیکھا۔ تم واقعی بہت بہادر ہو آمنہ، تم نے بہت سی زندگیوں کی خاطر اپنی خوشی کو قربان کیا ہے۔ ایسے فیصلوں کے صلے بہت خوبصورت ہوا کرتے ہیں یقیناً۔ خوشی کیا، میں تو اپنی زندگی اس شخص کے ساتھ چھوڑ آئی ہوں۔ تھک کر سیٹ کی پشت سے سر ٹکاتے ہوئے آمنہ نے یاسیت سے کہا اور تپتی آنکھوں کو موند لیا۔
فکر مت کرو، ایک خوبصورت زندگی واپسی پر تمہاری منتظر بھی ہوگی میرے ساتھ انشاءاللہ۔ حیان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سوچتے ہوئے سیٹ سے ٹیک لگائی اور گاڑی سے باہر بھاگتی دوڑتی زندگی کو دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ زندگی یوں ہی آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، کسی کے نہ ہونے یا بچھڑ جانے کا دکھ اپنی جگہ، لیکن رک جانا موت ہوا کرتا ہے، آگے بڑھنا زندگی۔ اتوار کی چھٹی تھی، زیاد کو میرب کے ساتھ لان میں فٹ بال کھیلتے اور بچوں کی طرح شور کرتے دیکھ کر حریم اور نزہت بیگم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ حریم اپنا بھاری ہوتا وجود لیے کرسی میں دھنسی دلچسپی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کم آن، وہ ہاتھ ہلا کر حریم کو بلا رہا تھا۔ ہاتھ اٹھا کر انکار کرتے ہوئے نزہت بیگم کی طرف دیکھا تھا، وہ بھی طمانینت سے مسکرا دی۔ وہ تھک کر پھولی سانسوں کے ساتھ تیسری کرسی پر آ بیٹھا۔ میرب ابھی بھی فٹ بال کو ادھر ادھر دوڑا رہی تھی۔ میں جوس لاتی ہوں سب کے لیے، نزہت بیگم کہتے ہوئے اٹھ گئی۔ طبیعت کیسی ہے اب؟ زیاد نے اسے نرم نگاہوں سے دیکھا۔ ٹھیک ہے، ابھی ڈاکٹر کی دی ہوئی تاریخ میں 1 ہفتہ باقی ہے۔ حریم نے اسے بے فکر کیا۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہی ہوگا، وہ مسکرایا۔ حریم چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ آمنہ کی کال آئی تھی، وہ حیان سے شادی کر رہی ہے۔ حریم نے اسے بتایا تو زیاد کی مسکراہٹ سمٹی۔ حریم کا دل دکھی ہوا، لیکن آمنہ نے سختی سے اسے پابند کیا تھا کہ وہ اس کی شادی کی خبر زیاد تک ضرور پہنچائے۔ اسے پتا ہونا چاہیے کہ میں اس رشتے سے آگے بڑھ چکی ہوں حریم، وہ مکمل تمہارا ہو جائے گا۔ حریم نے اس کی پھیکی مسکراہٹ ویڈیو کال میں دیکھی اور اس لڑکی کی خوشیوں بھری زندگی کے لیے ڈھیروں دعائیں کی تھی۔ چلو بہت اچھی بات ہے، اور خوشی کی بھی، میری فکر اور پریشانی بھی ختم ہوئی، وہ سنبھل کر بولا تھا۔ حیانت شافی اچھا انسان ہے۔ جناب کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ حریم نے اسے چھیڑ کر ماحول پہ چھائی اداسی دور کرنے کی کوشش کی۔ ارے مجھ جیسا شوہر تو ڈھونڈنے سے نہ ملے کسی لڑکی کو، وہ ہنسا۔ واہ، سارا کریڈٹ خود ہی لے گئے جناب، ہماری تپسیا کسی کھاتے میں ہی نہیں۔ حریم مسکرائی تو زیاد نے نظر بھر کر اسے دیکھا۔ بھرے بھرے جسم کے ساتھ ممتا کا الوہی روپ لیے اس کی نسل کو پروان چڑھاتی وہ کب اس کی زندگی میں اتنی اہمیت حاصل کر گئی تھی، یہ زیاد کو اندازہ بھی نہیں ہوا تھا۔ اس نے حریم کا ہاتھ تھام کر بے اختیار ہونٹوں سے چھوا۔ حریم نے جھینپ کر اپنا ہاتھ کھینچا۔ زیاد پرسکون سا کرسی پر نیم دراز ہوا۔ وہ جس کے ہاتھ میں سب کے دکھ سکھ، خوشیوں اور غموں کا اختیار ہے، اسے پتا ہے کب کہاں کس کی زندگی میں کون سے رنگ بھرنے ہیں، اور وہی بہترین اور کامل ہے۔ بے شک زیاد نے نیلے آسمان کی طرف دیکھا تو کسی کی مسکراتی آنکھوں کا عکس اس نیلے رنگ میں دکھائی دیا، ایک خوبصورت یاد۔ اسی وقت میرب تتلی کے پیچھے دوڑتی ہوئی آ کر زیاد سے ٹکرائی تو چھن سے اس کے تمام خیالات بکھرے۔ وہ اٹھ کر میرب کے ساتھ تتلی کے تعاقب میں نکل گیا۔ حریم کے لبوں پر پرسکون سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ زندگی بے شک آگے بڑھتے رہنے کا نام ہے۔ ختم شد۔ جی تو فائنلی کہانی کا اختتام ہو گیا ہے۔ اچھی کہانی تھی۔ بہت جو کامن ایشو ہے ہماری سوسائٹیز کا کہ والدین جو ہے وہ اولاد کی پسند نہیں دیکھتے ان کی شادی کرتے وقت اور غلط فیصلے کر جاتے ہیں اکثر۔ بے شک وہ دشمنی میں نہیں کرتے، لیکن بعض اوقات وہ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے ہیں تو غلط نہیں ہو سکتے، اور بچے جو ہیں وہ کبھی درست فیصلہ نہیں کر سکتے اپنی زندگی کو لے کر۔ تو انہیں جو ہے یہ حق ضرور دینا چاہیے۔ یہ حق اسلام نے بھی دیا ہے کہ آپ جب اولاد جب بڑی ہو جائے اور اس ساری زندگی اسے گزارنی ہے، تو اگر شریک سفر ہی ان کی پسند کا نہیں ہوگا تو ان کا سفر خوشگوار کیسے ہو سکتا ہے۔ تو بہت اچھی طرح سے دونوں طرف کے ایشوز کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا گیا کہ جب جذبات میں آ کر اولاد کوئی انتہائی قدم اٹھا لیتے ہے تو پھر والدین کے ساتھ کیا ہوتا ہے، معاشرہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، کیوں والدین اتنے مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ زور زبردستی کرتے ہیں۔ تو بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ رائٹر نے اس تصویر کو پورٹرے کیا ہے۔ تو کہانی اچھی تھی، بہت اچھی تھی، اور ہیپی اینڈنگ ہو گئی، سب کی زندگی سیٹ ہو گئی۔ اور یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہمیں بہت سے فیصلے جو ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی کرنے پڑتے ہیں، اپنی دل کے اگینسٹ جا کر بھی کرنے پڑتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ فیصلے ہمیشہ ہی غلط ہوں۔
قربانی دینا، دوسروں کی خوشیوں کو اپنی خوشیوں پر ترجیح دینا بھی جو ہے وہ ایثار کا ایک طریقہ ہے، اور اسی میں زندگی ہے، اسی میں خوشیاں۔ اور جب آپ دوسروں کے لیے اپنی خوشیوں کو قربان کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو کبھی مایوس نہیں کرتے، وہ آپ کو بہتر سے بہترین سے نوازتے ہیں۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ کے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ ہمارے حق میں بہت بہتر ہوتے ہیں، لیکن ہمیں آغاز میں ایسا نہیں لگتا، آہستہ آہستہ یہ بات سمجھ آتی ہے۔ جی تو ہماری کہانی جو ہے وہ اینڈ ہو گئی ہے۔ نیکسٹ ناول کون سا ہوگا میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتی، میں بالکل تھوڑا سا ریسٹ کروں گی، اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سب میرے لیے بہت دعا کیا کریں۔ کچھ بھی ہو، دعاؤں کی ضرورت ہمیشہ ہی رہتی ہے، تو بس آپ سب یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری ہر جائز دلی خواہش پوری کرے اور میری ہر پریشانی کو دور فرمائے۔ دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، تو آپ سب بھی میری خوشیوں کے لیے دعا کرتے رہا کریں۔ انشاءاللہ جلد نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔